تو آج انشاءاللہ عزیز آسک ایڈوکیٹ فیض سید کا ایپیسوڈ یا سیشن یا ہمارا پارٹ یا سیریز 15 انشاءاللہ عزیز رہیں گا۔ تو اللہ نے سمجھ لیجیے کسی کو داڑھی دی تھی گھنی اور بڑی تھی، بیماری کی وجہ سے داڑھی جھڑ گئی، تو پھر وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا سکتا ہے چونکہ اس کی داڑھی پہلے سے تھی۔ کسی بھی ایسے ادارے، محکمے یا انسان سے آپ پیسہ لے سکتے ہیں جس کی انکم غلط ملت بھی ہو تو چلے گا، کیونکہ ہم لے کر اس کو واپس دینے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کی گواہی بننے والا اور سود پہ اس کا لکھنے والا چاروں گناہ میں برابر ہے۔ تو اگر بیٹا یہ مانتا ہے کہ انکم میری ملکیت ہے اور اپنی ماں کو وہ توفتاً دے رہا ہے، مطلب لا کے خرچے کے لیے دے رہا ہے، تو زکوٰۃ بیٹا ہی دے گا۔ اور اگر بیٹا کماتا ہے اور کمانے کے بعد لا کر ماں کو دے دیتا ہے تو اس شکل میں پھر اگر پیسہ بچتا ہے سال کے بعد تو ماں زکوٰۃ دیں گی۔ تو شک شبہات جو نقصان پہنچا دے، یاد رکھیے عموماً شیطان کا یہ بہت ہی محبوب ہتھیار ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کے ذریعے وہ انسانوں کو، قوموں کو، بستیوں کو اجاڑتا ہے، برباد کرتا ہے۔ ہمارے پاس نمبر 1 طریقہ جو نماز میں غلط ملت ہو، نمبر 2 طریقہ نماز کے بعد جو معلوم ہوتا ہے، دونوں کو مکس کر کے بیچ کا طریقہ نکالے، ایک سلام کرتے پھر 2 سجدے کرتے۔ سنت سے ثابت نہیں عمل، ایک سلام کر کے 2 سجدے کرنا۔ ہم یہ مانتے ہیں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اچھا ہے۔ ہاں، اس میں اگر کوئی نقصان ہوا تو اس سے اگلی نصیحت حاصل کریں گے، لیکن جو ہوا وہ ہمارے اچھے کے لیے ہی ہوا ہے۔ جس کو کہیں گے جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر انسان کی بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتا اور گھر میں ہی پڑھ سکتا ہے تو بالکل وہ مسجد نہ جائے، گھر میں پڑھے لیکن نماز پڑھتا رہے۔ وقت میں برکت نہیں ہونا، رزق میں برکت نہیں ہونا، صحت میں برکت نہیں ہونا، اولاد میں برکت نہیں ہونا، یہ تو ظاہر سی قیامت سے پہلے عام طور سے ہو جائیں گا، لیکن خصوصی طور سے سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ وقت میں برکت چلے گی، کیسے چلے گی؟ کہ اللہ نے جو آپ کو وقت دیا تھا، آپ خود اس کو صحیح جگہ انویسٹ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے باقی دن بھی آپ کا برے کام میں لگا دیا۔ مسجد میں رہنے والے شیطان جو بچوں کو اکالنے کے لیے وہاں رہتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس ہڑ ہڑ دھڑ دھڑ مار داڑ بچوں کے ساتھ پیچھے ہٹ، ادھر مت کھڑ رہے، آئندہ دکھنا نہیں، ہاتھ توڑ دوں گا، پیر توڑ دوں گا، ٹانگیں توڑ دوں گا، تیرے باپ کو بولوں گا کس کی اولاد ہے رے فلاں، یہ سب ہوتا ہے مساجد میں۔ چل نکلو رے، پٹوں کو تو آنے نہیں دینا، ان کو تو فلاں، ایسی باتیں میں نے دیکھا۔ اس نے کہا یہاں پر رشتوں کا کام ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے ویسے IRC کے اندر رشتے جوڑنے کا تو کام ہوتا ہے، لیکن شادی وغیرہ کے رشتوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے والے درس کے لیے، ویکلی لیکچر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آج جو چیزیں ہم دیکھیں گے وہ ہمارا سیشن ہوگا کہ جس میں جب سوالات ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں تو ان سوالات کو لے کر ہم جو ایک سیشن ڈیزائن کر دیتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ عزیز آسک ایڈوکیٹ فیض سید کا ایپیسوڈ یا سیشن یا ہمارا پارٹ یا سیریز 15 انشاءاللہ عزیز رہیں گا، 15واں جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، اور یہ بترتیب تو نہیں لیکن جیسا وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت سوالات جب جمع ہو جاتے ہیں ہم لوگ لیتے ہیں۔ تو آج اسی کی کڑی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز رکھوں گا۔ اگر مردوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ ہاتھ اٹھائے، آپ تک مائک لایا جائے گا۔ خواتین جو اوپر بیٹھی ہے اگر ان کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی وہاں سے چٹس موجود ہوتے ہیں، وہاں سے لکھ کر اپنا سوال جو ہے بھیج دے۔ یاد رکھیے کچھ سوالات جو آن لائن انٹرنیٹ کے تھرو اور مختلف ذرائع سے ہمارے پاس حاصل ہوئے ان کو میں انشاءاللہ عزیز لیتا چلوں گا، اور ساتھ میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہاتھ اٹھائے، آپ تک انشاءاللہ عزیز مائک لایا جائے گا۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، کیا بیئرڈ ٹرانسپلانٹ کروانا جائز ہے؟ مطلب سوال یہ تھا کیا داڑھی میں ٹرانسپلانٹ، مطلب ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا داڑھی کے، کیا یہ جائز ہے؟ تو دیکھیں ایک عمومی شکل میں اللہ رب العزت نے جیسا انسان کو بنایا، اگر وہ اس چیز سے ہٹ جاتا ہے، یا تو کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا تو کسی بیماری کی وجہ سے، تو وہ واپس اپنی اس حالت کو ریسٹور کر سکتا ہے، ویسی اپنی حالت میں واپس پہنچ سکتا ہے، اور اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص بیئرڈ کو ٹرانسپلانٹ کروانا چاہ رہا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی داڑھی کسی نقص کی وجہ سے، مطلب ان دا سینس کی کسی بیماری کی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، مطلب پہلے گھنی تھی، بڑی تھی اور وہ جھڑ گئی یا ہٹ گئی یا ختم ہو گئی،
تو کیا وہ ٹرانسپلانٹ کرائے؟ تو ہاں، ایسی شکل میں کہ اس کی داڑھی جس حالت میں تھی اگر اس حالت سے وہ خراب ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جھڑ گئی، یا پھر آپ بولیے کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کچھ ہو گیا، یا آگ لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے نا اسکن جل جاتی ہے، کبھی داڑھی چلی جاتی ہے، تو ایسی شکل میں وہ داڑھی کو ریسٹور کرنے کے لیے، مطلب جیسی تھی ویسا کرنے کے لیے داڑھی میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا سکتا ہے۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا ہوتا ہے؟ انسانی جسم کے بال نکال کر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ سر کا ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے تو پیچھے کے بال جو بچ جاتے ہیں عام طور سے اس کو سامنے لگا دیا جاتا ہے، یہ جسم کے دوسرے حصوں کے بال جیسے ہاتھ پر آتے ہیں، مانڈی رانوں وغیرہ پر آتے ہیں، اس کو نکالا جاتا ہے اور اس جگہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو اگر اس کی داڑھی کا ہیئر ٹرانسپلانٹ وہ کروانا چاہتا ہے، لیکن ضروری یاد رکھیے یہ ہو کہ وہ کسی نقص کے یا کسی پہلے سے موجودہ چیز تھی، اس میں کچھ کمی یا پیشی ہو گئی کسی بیماری کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو واپس اس کو ریسٹور کر رہا ہے، واپس اپنی اصلی حالت میں آ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر سوال یہ ہے کہ میری داڑھی گھنی نہیں ہے، کیا میں ہیئر ٹرانسپلانٹ سے اس کو گھنی کروں؟ یا میری داڑھی لمبی نہیں آتی ہے تو کیا میں ہیئر ٹرانسپلانٹ سے لمبی کر دوں؟ تو یہ میں کہوں گا بالکل نہیں، یہ جائز نہیں، حرام ہو جائے گا، یہ خلقت میں تبدیلی میں آ جائیں گا، اللہ نے جیسے انسان کو بنایا اس میں چینج کرنے میں ہی شامل ہو جائیں۔ تو اللہ نے سمجھ لیجیے کسی کو داڑھی دی تھی گھنی اور بڑی تھی، بیماری کی وجہ سے داڑھی جھڑ گئی، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کٹ گئی، یا جلنے کی وجہ سے وہ آتی نہیں ہے، تو پھر وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا سکتا ہے چونکہ اس کی داڑھی پہلے سے تھی۔ لیکن اگر یہ سوال اس شخص کا ہے کہ میری بہت پتلی ہے، میرے بال صحیح نہیں ہیں، میرے کو داڑھی کو گھنی کرنا، لمبی کرنا ہے، تو اس کے لیے تو جائز نہیں ہوا، لیکن جس کی تھی اور چلی گئی وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ خلقت میں تبدیلی نہیں، تو خلقت میں تبدیلی یاد رکھیے تب ہوں گی جب انسان کا کوئی چیز نہ ہو اور وہ اس چیز کو دکھائے اور اس طرح سے بنائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی چیز پہلے سے انسان کے پاس ہو یا ہونا چاہیے، وہ چیز اگر چلی جائے کسی وجہ سے تو اس کو واپس سے اگر وہ لگا لے یا ریسٹور کر لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں اور خلقت میں تبدیلی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، تو ان کی ناک جو ہے جنگ کے اندر کٹ گئی۔ اب ناک اس جنگ میں کٹ گئی تو ہوا یہ کہ انہوں نے چاندی کی ناک لگا لی۔ اب جب چاندی کی ناک لگائی اور اس میں سے گرم ہوا جایا کرتی تھی، اور ناک میں ظاہر سی بات ہے جو نمی وغیرہ آتی ہے، جس کو ناک کا میل بولتے ہیں عام زبان میں، لیکن وہ جو نکلتا ہے یاد رکھیے، وہ اندر جو ہوا جاتی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، یاد رکھیے جو اندر ہوتا ہے نا ناک میں جو جمع ہوتا ہے، تو وہ جب آتا تو اس میں اسمیل ہو جاتی، بدبو ہو جایا کرتا ہے ایک عجیب قسم کی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بڑی عجیب قسم کی وہ آتی ہے جب سانس لیتا ہوں اس ناک سے جو چاندی کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر سونے کی لگا لے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ناک پہلے سے تھی، ناک کٹ گئی تھی تو ناک اس کے بدلے چاندی کی لگا لی گئی، جب چاندی میں پرابلم آیا تو سونے کی لگانے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مرد کو سونا پہننا حرام ہے، لیکن اس شکل میں کہ وہ کسی چیز کا متبادل ہو، اس حدیث سے پتہ چلا جائز ہے۔ پھر مطلب وہی متبادل تھا اس زمانے میں، ناکیں جب کٹ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ناک جو ہے یہ سافٹ بون ہوتی ہے اور اس کے اندر ہارڈ بون ہوتی ہے جو ایسی سوراخ بنتا ہے، اس میں ناک اٹک جایا کرے۔ اس زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے، آج کل چونکہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ہم نہیں جانیں گے، کسی کو دیکھنا ہے تو آن لائن دیکھے کس طرح سے چہرے جب خراب ہو جاتے ہیں، ناکیں کٹ جاتی تو لوگ نقلی ناک چاندی کی، لوہے وغیرہ کی لگایا کرتے تھے۔ بہرحال تو یہ اس سے دلیل ہے کہ مطلب کوئی چیز تھی اور وہ چیز اگر ختم ہو گئی تو اس کو واپس ریسٹور کرنے میں انشاءاللہ کوئی، جیسے آپ کے دانت تھے، آپ گر گئے اور دانت ٹوٹ گئے، دانت ضرورت بھی ہے اور دانت تھے آپ کو، تو واپس آپ اس کو دانت لگا لیں نقلی دانت، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ کا نقلی لینسز لگانا یا کوئی اور چیز کرنا وہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ کی آنکھیں ویسی نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن ایسی چیز تو داڑھی ہے، داڑھی اگر پتلی ہے، داڑھی اتنی گھنی نہیں جتنی آپ چاہتے، یا داڑھی کا آپ کلر چینج کرنا چاہتے تو آپ کے لیے ہیئر ٹرانسپلانٹ اس میں جائز نہیں۔ لیکن داڑھی آپ کی تھی، کسی وجہ سے چلی گئی یا اس میں کوئی نقص آ گیا، بیماری کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، دیگر وجوہات سے، اور آپ اس کو واپس جیسی تھی ویسے کرنا چاہ رہے تو اس میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو داڑھی کا ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا ضرورت کے تحت، بیماری کی وجہ سے، ایکسیڈنٹل کیسز کی وجہ سے انشاءاللہ اس کو ہے نہیں، خواہ مخواہ کی کروانا یہ درست اور جائز نہیں ہوں گا، یاد رکھیے۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو روزی کے لیے روزہ رکھنا کیا صحیح ہے؟ مطلب سوال یہ ہے کہ ہر ویک میں ایوری تھرسڈے کو، جمعرات کو روزی کے لیے روزہ رکھنا، روزی مطلب انکم کے لیے، روزی سے مراد بہت مطلب رزق سے روزی لفظ آتا ہے اردو کے اندر، رزق سے مراد کافی چیزیں ہوتی ہیں، عمومی طور سے ہمارے پاس اردو وغیرہ میں روزی کہتے ہیں انکم کو عام طور سے، لیکن رزق جو اللہ نے عربی میں جو کہا ہے، عربی میں جو اس کا معنی ہوتا ہے یہ بہت وسیع معنی ہوتا ہے۔ رزق میں شامل ہوتا ہے اولاد، اچھی صحت، مال و دولت، اچھی تجارت، اچھی کھیتی باڑی، سب کچھ، وہ ہر چیز جو دنیا میں آدمی پسند کرتا ہے تو وہ سب رزق میں آتا ہے، اس کو روزی بول سکتے ہیں۔ تو بہرحال روزی میں ہم عموماً انکم بولتے ہیں، تنخواہ کو بولتے ہیں روزی، انکم کو۔ تو بہرحال سوال ہے کیا ہر جمعرات ایوری ویک میں ایک تھرسڈے جو آتا ہے اس میں روزی کے لیے، انکم کے لیے بولیے، برکت کے لیے روزی میں کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے ایسا کوئی روزہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعرات کو رکھنا
اور روزی کے لیے ثابت نہیں ہے۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویک میں ہر جس کو کہیں گے ایک جو ہے ہفتے کے اندر یاد رکھیے 2 روزے رکھا کرتے تھے، ایک پیر کا منڈے کا اور دوسرا جمعرات کا تھرسڈے کا، یاد رکھیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اگر ہم رکھنا چاہیں تو یہ دونوں روزے سنت ہے، یاد رکھیے۔ یہ ویکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے رکھنے کی سنت تھی، اور منتھلی آپ جو ہے 13 14 15 جو چاند کی ہوتی ہے اس میں رکھا کرتے تھے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس نیت سے تو رکھ سکتا ہے، لیکن یہ درست نہیں کہ روزی میں برکت کے لیے روزہ رکھنا، یہ درست نہیں۔ ہاں کسی نے اگر نظر مانگی ہو کہ اللہ میری روزی میں برکت دیں گا تو میں فلاں فلاں جمعرات تک روزہ رکھوں گا، تو یہ تو نظر کے بدلے روزہ ہوا، لیکن ایسا کوئی روزہ ہر جمعرات رکھنا روزی کے لیے بالکل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ ایسا نہ کریں۔ روزی میں برکت کے لیے اب اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اور روزی میں برکت مگر کیسے، اس کے 10 سبب انکم میں بڑھانے کے لیے، روزی کو بڑھانے کے لیے جو 10 طریقے ہیں کیا ہو سکتے ہیں، وہ میں نے قرآن و سنت سے ایک لیکچر میں رکھی ہے، اس کا نام ہے روزی میں برکت مگر کیسے۔ آپ اس کو دیکھیے، اس میں ڈیٹیلس آئیں گے۔ تو جمعرات کو خاص کوئی روزہ رکھنا روزی میں برکت کے لیے یا روزی میں اضافے کے لیے یا روزی کے لیے، یہ درست نہیں ہوں گا، یاد رکھیے۔ آپ سنت سمجھ کے جمعرات کا رکھیے، وہ ایک الگ چیز ہے، روزی اس کے پیچھے انٹینشن نہ ہو، یاد رکھیے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، جو شخص حرام کماتا ہے تو کیا اس سے ادھار لینا جائز ہے؟ سوال ہے کوئی شخص سے جو اس کی ارننگس حلال نہیں حرام ہے، تو اس سے کیا ہم ادھار لون وغیرہ لے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، آپ ادھار لینے کا جہاں تک معاملہ ہے تو ادھار کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ پیسہ آپ اس سے نہ صدقہ لے رہے ہیں نہ مدد کے لیے لے رہے ہیں، آپ لے رہے ہیں اور واپس دینے والے ہیں، تو چونکہ آپ لے کر دے دینے والے ہیں تو آپ کے لینے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ اس کی دلیل یہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سود کے ادھار دیا پیسہ، تو پتہ چلا وہ ساہوکار تھے، اور ساہوکار سے اللہ کے رسول نے پیسہ لیا اس زمانے کے، اس کی انکم تو حرام تھی، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھار لیا، اور حالانکہ وہ اس سے پتہ چلا کسی بھی ایسے ادارے محکمے یا انسان سے آپ پیسہ لے سکتے ہیں جس کی انکم غلط ملت بھی ہو تو چلے گا، کیونکہ ہم لے کر اس کو واپس دینے والے ہیں، ہم لینے والا نہیں۔ ہاں اس سے صدقہ لینا، اس سے مدد کے لیے لینا درست نہیں ہوگا جب کہ آپ کو معلوم ہو، جیسے کہ مسجد کے لیے چندے کے لیے چلے گئے، ادارے کے لیے چندے کے لیے چلے گئے، خود کے لیے روزی کے لیے کھانے پینے مت لیجیے۔ لیکن جہاں تک معاملہ ادھار کا ہے تو ایسے شخص سے ادھار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کی انکم درست نہ ہو، آپ لے اور اس کے بعد اس کو چکا دے تو انشاءاللہ عزیز اس میں حرج نہیں ہے۔ اور ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ یہود و نصارہ اس زمانے میں لون وغیرہ سود پہ دیتے تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ نے ان سے ادھار لیا، بغیر سود والا ادھار لیا، تو پتہ چلا وہ شخص تو حرام کام کر رہا تھا اس سے، لیکن صحابہ نے ادھار لیا اور پھر اس کو بغیر سود کے پیسہ چکا دیا، یاد رکھے۔ تو لہٰذا کسی انسان سے جس کی کمائی حرام ہو اس سے ادھار لینے میں کوئی حرج نہیں، آپ ادھار لیں اور اس کو واپس دے دیں، لیکن ایک چیز کا اس معاملے میں خیال رکھیں، آپ کا ادھار لینا کہیں وہ اس چیز کی دلیل نہ بنا دے کہ جو وہ کام کرتا ہے حرام کا وہ درست ہو، تو تھوڑا سا ہاں خیال رکھیے، بتاتے ہوئے کہ میں یہ چیز کو تو نہیں مانتا ہوں، اظہار کرتے ہوئے کہ آپ کی انکم درست نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں اور چونکہ ادھار لے رہا ہوں، ادھار لینے میں میرے لیے کوئی حرج نہیں، میں لوٹا دوں گا، لیکن میرا یہ لینا اس چیز کی دلیل نہیں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا آپ اس میں اس کا خیال رکھ سکتے ہیں، یہ شخصیت اور حالات اور ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ جی کسی نے ایک سوال کیا ہے، اگر ہم واللہ کہہ کر ایک سچ بات کہہ دے پھر اس بات کے ختم ہونے کے بعد کوئی جھوٹ بات بول دے تو کیا گناہ ملیں گا یا کفارہ دینا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ کوئی انسان واللہ کہہ کر، واللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ اس معاملے میں گواہ ہے، اس کو بولیں گے ہم زبان میں اللہ کی قسم۔ اور یاد رکھیے قسمیں 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک قسمیں وہ ہوتی ہے جو لغو قسمیں کہا جاتا ہے، لغو قسمیں وہ قسمیں ہوتی ہے جو انسان روانی میں بولتے رہتا ہے، جس کے بارے میں اس کا انٹینشن قسم کھانا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ زبان کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بولتا چلا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں لغو قسمیں۔ اور دوسری ہوتی ہے اس کو عام زبان میں کہتے ہیں پکی قسمیں۔ تو لغو قسمیں ہوتی ہے جو بات چیت میں نکل جاتی ہے، اور پکی قسمیں ہوتی ہے جو آپ کھاتے ہیں۔ جیسے لغو قسموں کی قسم کیا ہے، جیسے ہمارے پاس تو خیر انڈیا کی اردو زبان میں اتنا نہیں، لیکن ہمارے پڑوسی ملک کی اردو زبان میں یہ بہت زیادہ ہے، واللہ سے ہی کوئی کام شروع ہے، واللہ کیا پبلک تھی، واللہ کیا بازار تھا، واللہ کیا لوگ تھے اور فلاں ہے۔ اب یہاں اللہ کو گواہ رکھنے کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ لغو قسم کی قسم ہے جس میں انسان کچھ بھی بات کرتا ہے تو واللہ سے شروع کر دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ لیکن یہ قسم لغو ہے اور یہ قسمیں قسموں کے درجوں میں انشاءاللہ نہیں آئیں گی، لیکن ہمیشہ کا یہ معمول نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن اب آپ نے کہا چونکہ ہمارے پاس انڈیا کی زبان میں اردو میں جنرلی ہر مطلب الگ الگ اردو الگ الگ علاقوں کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم جس علاقے میں رہتا ہوں دکن کی اردو میں واللہ لفظ جنرلی نہیں بولا جاتا ہے، سوائے اس کی قسمیں جب کھاتے ہیں یا کسی بات کی انٹینسٹی اس کی شدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر کسی نے واللہ کہہ کر کوئی بات کہی اور بات تو سچی کہی تو معاملہ ختم ہو گیا اس کا۔ اب اس کے بعد کوئی غلط بات کرتا ہے
تو ایک الگ بات ہے. لیکن آپ نے جو واللہ کہا وہ اس نیت سے نہیں کہنا واللہ کی واللہ کہہ کر ایک سچی بات کروں گا اور پھر اپنی جھوٹی بات رکھنے کے لیے واللہ کہہ رہا ہوں. کیونکہ واللہ کی بات آدمی کیا سمجھ رہا ہے, پوری باتیں سچی ہے آپ کی جو آپ بول رہے ہیں. آپ نے بولے واللہ یار آج تو ایسا ہوا, ختم ہو گیا بات. پھر آپ دوسری بات شروع کریں اور دوسری بات جھوٹی ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے نہ وہ واللہ ہی آپ کی قسم تھی, چونکہ آپ وہ لغو قسم کی قسم تھی, وہ جو زبان کی نوعیت سے بولی جاتی ہے وہ بھی قسم نہیں مانی جائیں گی. ٹھیک ہے, اور اگر یہ واللہ ہی قسم کی نیت سے آپ نے کہا تو بات کی بات تو آپ نے سچی کہی تھی. لیکن اگر وہ بات دوسری بات تھی جو بعد میں جھوٹی کہی تھی تو قسم تو نہیں ٹوٹی. لیکن اگر وہ اسی بات کا پارٹ تھا اور آپ نے سچ سے شروع کر کے پورا جھوٹ بولا, پھر اس کا جیسے ایک ہی واقعہ بیان کر رہے ہیں, شروعات سچ بول رہے ہیں ایک جملہ, اور پھر اس کے جیسے کیا ایکسیڈنٹ ہوا واللہ ہی, یہ تو سچ ہو گیا. آپ باتیں سب جھوٹ بول رہے ہیں اس کے بعد, تو پھر ایک ہی واقعے کی پوری کڑی ہے, تو یہاں تو جھوٹی قسم ہو گئی پھر. لیکن آپ نے قسم کھائی اور ایک سچی بات کہی کہ واللہ آج تو ایک مسئلہ میرا تھا اللہ نے حل کر دیا, یا واللہ آج تو میں یہ کام کر کے رہوں گا انشاءاللہ, ایسا بول دیا, یہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد پھر آپ نے دوسری بات شروع کی جو کہ الگ مسئلہ ہے, اس میں جھوٹ کہا, تو اس سے قسم کا کوئی تعلق نہیں. اور ویسے بھی عمومی قسمیں جو زبان کی نوعیت سے کھائی جاتی ہے وہ لغو قسموں میں شمار ہوتی ہے. کسی نے ایک سوال کیا, کچھ اردو سپیکرز کہتے ہیں سود لینا جائز ہے, دینے کی ممانعت ہے, کیا یہ صحیح کہتے ہیں؟ کسی نے سوال کیا, کسی مقرر نے یا اردو بولنے والے مقرر نے یا کچھ اردو بولنے والے مقرر وہ کہہ رہے ہیں, ویسے تو میں نہیں جانتا ویسے کوئی مقرر جو ایسا کہتے ہیں, بہرحال پھر بھی کہ سود لینا جائز ہے, دینے کی ممانعت ہے. مطلب عجیب بات ہے, کوئی دینے والا نہیں اور لینا جائز ہے. مطلب سوال کیا کر رہے ہیں کہ سود لینا جائز ہے لیکن دینا نہیں چاہیے, تو اب کوئی دینے والا ہی نہیں ہے تو لینے والا کریں گا کیا؟ مطلب کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس کا میننگ لیس کوشچن ہو جا رہا ہے نا. مطلب وہ بول رہے ہیں کچھ مقرر کہتے ہیں, اگر اس کا الٹا لیا جائے تو تھوڑا سمجھ میں آتا ہے کہ سود لینا جائز ہے, تو مطلب سمجھ لیجئے ایک آدمی الف وہ لینے کے لیے سود بیٹھا ہے, لیکن با کو دینے کی ممانعت کا فتویٰ ہے, تو وہ دے نہیں سکتا لیکن یہ لے سکتا, تو کچھ تو ہو ہی نہیں رہا اس میں ٹرانزیکشن. لیکن اس کی الٹ میں نے سنا ہے, ٹھیک ہے, کہ سود دینا جائز ہے لینا جائز نہیں. ایسا میں نے کچھ اردو مقرر کو, اور کچھ کو نہیں, ایک ہی اردو مقرر کو سنا ایسا کہتے ہوئے. وہ کیا کہتے ہیں کہ سود دینا جائز ہے لینا جائز نہیں, لیکن وہ دینا جائز اور لینا جائز نہیں بھی اتنا ہی بالکل فالتو کیس ہے جتنا یہ پہلا والا جو آپ نے سوال کیا. اب اس میں کیا ہو رہا ہو کیس میں کہ دینا جائز ہے بولتے ہو, تو میں دینے کھڑا ہوں, سمجھو سامنے والا ہو رہا میں لے نہیں سکتا ہوں, وہاں بھی معاملہ ہوا کہ معاملہ ختم ہو گیا. مطلب کچھ منطق صحیح نہیں ہے, مطلب لاجک صحیح نہیں. مطلب وہ جو ہے, اور وہ جو ایک اردو مقرر ہے وہ بھی ہمارے ملک کے نہیں, وہ ایک ایسے ملک کے جو مسلم ملک ہیں. اب اگر ہاں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دینا جائز ہے لینا جائز نہیں ہے, تو گویا ایک آدمی دینے کو کھڑا ہے لیکن سامنے والا میرے لیے لینا جائز نہیں. اور آپ نے جو سوال کیا اس میں یہ ہے کہ سود لینا جائز نہیں لیکن دینا جائز ہے, تو مطلب دونوں بھی معاملہ آ کے ختم ہو جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, نہ سود لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سود کا لینے والا, سود کا دینے والا, سود کی گواہی بننے والا اور سود پہ اس کا لکھنے والا چاروں گناہ میں برابر ہے, کوئی فرق نہیں کیا. لینے والا ریسیپینٹ, دینے والا جو دے رہا ہے, لون جس نے لیا ہے, گواہ بننے والا جو گارنٹر بولتے ہیں نا اس کو, ضامن وہ, اور لکھنے والا, چاروں کا اپنے کا گناہ میں برابر ہے. تو ہو گیا نا, یا تو یہاں حدیث میں تو واضح. اب اگر آپ کہے جو سوال آپ کر رہے تھے, کچھ مقرر کہتے ہیں لینا جائز ہے دینے کی ممانعت, تو اب لینے کو لوگ بیٹھے لیکن دینے والوں کے لیے حرام ہے دینا, تو معاملہ ختم ہو گیا. اور جو ایک مقرر کو میں نے سنا جو کہتا ہے کہ دینا جائز ہے لینا نہیں, تو وہاں بھی سیم مسئلہ ہے, وہ دینے کے لیے لوگ کھڑے ہیں, لینے والا بول سکتا میرے لیے جائز نہیں. بہرحال دونوں اس شکل میں درست نہیں, تو منطق بھی بہرحال برابر نہیں. اور سود کا لینا دینا, گواہ بننا, کسی بھی قسم میں اس کے اندر آنا یہ درست اور جائز نہیں ہے. ایسے اداروں میں کام کرنا, ایسے اداروں کی مدد کرنا, ان کے لیے ریکوریز کرنا, یا ایسی شخصیات کی جو سود لیتے اور دیتے ان کی کسی بھی قسم کا اس کام میں مدد کرنا یا کام کرنا, تمام چیزیں حرام ہے, یاد رکھیے. اور لینا دینا تو بدرجہ اولا ہوا, یاد رکھیے, لینے والا بھی اور دینے والا بھی یاد رکھیے گناہ میں برابر ہے, یاد رکھیے. کسی نے سوال کیا کہ I want to buy a washing machine on EMI, will it be considered as حرام. کسی نے سوال کیا میں ایک واشنگ مشین لینا چاہتا ہوں اور EMI پہ لینا چاہتا ہوں, کیا یہ حرام مانا جائے گا؟ تو دیکھیے, اگر وہ EMI سودی ہے تو حرام مانا جائے گا, اور غیر سودی ہے تو حلال مانا جائے گا. EMI پہ کوئی چیز لینا کوئی مسئلہ نہیں, مطلب ایکولی ڈیوائیڈڈ ایک وہ ہوتا ہے اس کے اندر, ہر مہینے کے حساب سے تم کو اتنا انسٹالمنٹ دینا ہے, ٹھیک ہے, یا ایکول منتھلی انسٹالمنٹ EMI جو آپ کا ہے, تو الگ الگ مطلب ڈیوائڈ 11 مہینوں میں, 12 مہینوں میں, 10 مہینے میں, 8 مہینے میں, 3 مہینے میں دینا ہے, تو ڈیوائیڈڈ ہے.
اگر یہ ای ایم آئی سودی ہے تو حرام ہے، ای ایم آئی اگر سودی نہیں ہے تو حلال ہے. تو اب آپ نے جو چیز لی وہ پیسہ کیسا ہے اس پہ ڈیپینڈ ہے، ای ایم آئی حلال ہوں گے حرام. تو سودی لون کی ای ایم آئی حرام اور غیر سودی ای ایم آئی حلال. اب لینے والی چیز واشنگ مشین ہو یا گاڑی ہو یا کار ہو یا گھر ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جو ای ایم آئی پے کی جا رہی ہے وہ بلا سودی ہے تو جائز، سودی ہے تو حرام. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہمارا بیٹا ساری کمائی ہمیں لا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ کسے دینی ہوگی، بیٹے کو یا والدہ کو؟ تو یاد رکھیں سب سے پہلی چیز، یہاں جس کی ملکیت ہوں گی وہ زکوٰۃ دیں گا. تو اگر بیٹا یہ مانتا ہے کہ انکم میری ملکیت ہے اور اپنی ماں کو وہ تحفتاً دے رہا ہے، مطلب لا کے خرچے کے لیے دے رہا ہے، تو زکوٰۃ بیٹا ہی دے گا. اور اگر بیٹا کماتا ہے اور کمانے کے بعد لا کر ماں کو دے دیتا ہے اور ماں کو اس کا مالک بنا دیتا ہے کہ یہ اب آپ کے ہوئے پیسے، تو اس شکل میں پھر اگر پیسہ بچتا ہے سال کے بعد تو ماں زکوٰۃ دیں گی. اب یہ شکل سمجھ لیجیے، زکوٰۃ کے مطلب مال کے مالک پر ہوتی ہے. وہ بھی کب؟ جب ایک سرٹن لمٹ کو پہنچ جاتی ہے، اس کو نصاب کہتے ہیں، اور اس پر ایک لونار ایئر مطلب ایک قمری سال گزر جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. لیکن زکوٰۃ مالک پر ہوتی ہے. اب میں نے کمایا اور اپنے بیوی کے پاس رکھا تو زکوٰۃ مجھے ہی دینا. میں نے کمایا اپنے باپ کے پاس رکھا تو زکوٰۃ مجھے دینا. میں نے کمایا اپنی ماں کے پاس رکھا، مجھے زکوٰۃ دینا. میں نے کمایا میری ماں بیوی یا میرے والد کے پاس رکھا اور وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اس میں سے، لیکن کمائی میری مانی جاتی، ملکیت میری مانی جاتی، تو زکوٰۃ میں ہی دوں گا. لیکن آپ نے کمایا اور لا کے کہا امی یہ آپ کا ہوا، تو ماں کو آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کی مالک بنا دیا. اب جیسی اونرشپ ٹرانسفر ہوں گی، زکوٰۃ پھر اگر اس پہ 1 سال گزرتا ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو والدہ کو دینا ہوگا. تو یہاں ملکیت پہ ساری چیزیں ہیں. تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ ہی اس پیسے کے مالک ہے، والدہ صرف خرچ کرتی ہے، زکوٰۃ آپ دیں گے. اور اگر آپ نے ماں کو دے دیتے ہیں، ان کو مالک بنا دیتے ہیں، تو پھر زکوٰۃ ماں دیں گی، جبکہ وہ پیسہ نصاب کو پہنچتا ہے اور 1 قمری سال گزرنے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. تو یہاں ملکیت پہ ڈیپینڈ ہے، کس کی ملکیت مانی جا رہی وہ زکوٰۃ دیں گا. کسی نے ایک سوال کیا، اگر بیوی اننیسیسری ہسبینڈ پر شک کرے اور گھر چھوڑ کے چلی جائے اور اسے بچوں پر بھی برا اثر پڑے تو ان دونوں کو کیسے سمجھائے؟ مطلب اب بیوی ہے، شوہر ہے، اور اننیسیسری بھی ہسبینڈ پہ شک کر رہی ہے اور چھوڑ کے چلے گی جسے بچوں برا اثر ہو رہا ہے. میں سمجھ سوال پوچھنے والے تھرڈ پارٹی ہے، مطلب وہ یا تو دوسرے انسان ہیں، چونکہ وہ کہہ رہے ان کو ہم کیسے سمجھائے دونوں کو. مطلب وہ خود ہسبینڈ وائف نہیں جو سوال کر رہے ہیں، تیسرا آدمی سوال کر رہا ہے کہ 2 لوگوں کو ایسا دیکھ رہا ہے دور سے وہ، اور برا ایسا یہ ماں ہو سکتی ہے شوہر کی، یا مطلب لڑکے کی یا لڑکی کی، یا گھر کے اور رشتہ دار ہو سکتے ہیں. ان کا سوال ہے ہم کیسے سمجھائیں. ابھی دیکھیے ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، یہ بہت سینسیٹیو رشتہ ہے. یہ محبت اور اعتماد والا رشتہ ہے، لو افیکشن اور ٹرسٹ والا رشتہ ہے. اب اس رشتے کے اندر شیطان سب سے زیادہ بیچ میں آتا ہے اور سب سے زیادہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. ایک حدیث ہے جو بہت لمبی حدیث، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ شیطان کا تخت لگا ہوا ہوتا ہے اور وہاں اس کے چیلے چپاٹے دوسرے شیاطین چھوٹے موٹے آتے ہیں اور اس کو خبریں دیتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. تو شیطان ان کو کہتا تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا. مطلب لوگ آگے الگ الگ چیزیں بتاتے ہیں، شیاطین دوسرے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ایک شیطان آتا اور کہتا ہے میں میاں بیوی کے بیچ میں پڑا رہا اور اتنا ٹائم تک پڑا رہا کہ دونوں میں جھگڑا لگا کے ان کو الگ کر ہی دیا، آخر سپریشن کر ہی دیا، طلاق دلا دی، خلا دلا دیا، الگ کر دیا. تو شیطان اس کو اپنے قریب بلاتا ہے اور اس کی پیٹھ تھپتھپا کیا کہتا ہے، معلوم حدیث میں آتا ہے تو نے خوب کیا، تو نے خوب کیا. باقی سب کچھ چلر کر رہا، تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں. اس کو کیا کر رہا ہے؟ بلا کے پیٹھ تھپتھپا کہہ رہا ہے تو نے بہت کچھ. کیوں کہ کیا ہوتا ہے میاں بیوی کا جب جھگڑا ہوتا ہے، جیسا 2 لوگوں کا جھگڑا 2 لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے، بھائی بہنیں لڑ لیا، بھائیوں کا جھگڑا، آپس میں جو ہے بہن بھائی لڑے، بہن بھائیوں کا جھگڑا، 2 پڑوسی لڑے، 2 پڑوسیوں کا جھگڑا. لیکن جب میاں بیوی لڑتے ہیں نا تو یہ 2 لوگوں کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے. 2 لوگ تو منیمم ہے، پھر ان کے بچے، ان کے والدین، ان کے دونوں کے خاندان والے، اور کبھی کبھار ملکوں تک جھگڑا پھیل جاتا ہے. کئی ممالک کا جھگڑا آج بھی اسی چیز پر ہے کہ ان کی بیٹی تھی، ان کے ملک میں آئی تھی، وہ بادشاہ کی فلاں تھی، یہ تھی، دونوں جھگڑ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، فلاں سلوک صحیح نہیں ہوا، فلاں سلوک صحیح نہیں ہوا. تو میاں بیوی کے جھگڑے سے بہت فتنہ فساد مچتا ہے، آنے والی جنریشن برباد ہوتی ہے، 2 لوگ وہ ہوتے ہیں. تو شیطان کا تو یہ خاص مشغلہ ہے. اب یہاں یہی ایشو ہو رہا ہے کہ میاں بیوی میاں پہ شک کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو پہلی چیز تو یہ کہ بیوی کو چاہیے کہ غیر ضروری شک اپنے شوہر پر نہ کرے. ضروری شک تو ایک الگ بات ہے جو لمٹ میں ہو سکتا ہے، جو انسان کی فطرت ہے، وہ مرد میں بھی ہوتی ہے اور عورت میں بھی ہوتی ہے، وہ تو کوئی مستثنا نہیں. کچھ چیزیں عورتوں میں زیادہ ہے تو مردوں میں کم ہے، کچھ چیزیں مردوں میں زیادہ تو عورتوں میں کم ہے. لیکن وہ ساری چیزیں بچتا نہیں انسان. جیسا عورتیں باتیں زیادہ کرتی ہے تو مرد لڑائی جھگڑے میں زیادہ آگے ہوتے ہیں. عام طور سے دیکھیں تو عورتیں جھگڑے نہیں کرتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن مردوں کے آپ دیکھیں کیسے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں.
تو لہٰذا کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو اب شک ویسے شوہر بھی کرتا ہے, بیوی بھی کرتی ہے. شوہر کا شک لیکن بہت زیادہ نقصان دیتا ہے ایک فیملی لائف کو, بیوی کا شک بھی دیتا ہے ادھر کی لمٹ کے اندر. تو میں کہوں گا بیوی کو سب سے پہلے سمجھایا جائے کہ وہ شک کرے تھوڑا بہت جو ہو سکتا ہے نارمل کہ بھائی آج کھانا نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب ڈھابے پہ جا کے آئے ہوں گے, ٹھیک ہے, یہ شک, اس میں کیا عرض ہے, یہ شک ہی ہے نا, یہ ابھی یقینی بات نہیں ہوئی, لیکن وہ اس کو کنفرمیشن لے سکتی ہے ناخنوں کے کلر سے. وہ کھانا کھایا ہوا تھوڑے الگ الگ کلر کہ تو وہ سب اوپر سے کلر ڈالتے ہیں نا, وہ بس کھانوں میں اس کے اندر کی چیزیں چھپانے کے لیے کہ دکھتا نہیں, ڈالے لال پیلا ہرا کیا کیا ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے اندازہ ہو سکتا, کبھی خوشبو آتی کبھی کھانے, تو ایک وہ ایک الگ چیز ہے, یہ شخص سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے ماشاء اللہ. ایک لمٹ ٹھیک ہے, تو ان کو سمجھائے سب سے پہلے کہ بے وجہ شک نہیں کرنا چاہیے شوہر پر, اس لیے کہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے جب تک کہ کوئی واضح چیز سامنے نہ آ جائے. چونکہ دیکھیے بہت ساری بار شک اور شبہات وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں جو کوئی دوسری چیز یا دوسرے بڑا سے بڑا دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. جیسا مثال کے طور پر ایک والد ہے, اس کے جو ہے 2-3 بچے ہیں, اور وہ سارے لوگ اب بادشاہ ہے وہ والد جو ہے. اب ایک بچے کو شک ہوا کہ دوسرا بچہ بادشاہ بن جائے گا میں والد کے بعد, اور والد اس کو فلاں زیادہ چاہتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, اور وہ بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جائے, لیکن شک بیسس ہے اس کا, کوئی وجہ سامنے نہیں آئی, کوئی بات سامنے لائی نہیں, اس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہی بادشاہ بنیں گے بعد میں, تو ابھی میں ختم کر دیتا اس کو اپنی زندگی میں. غلط. تو شک شبہات جو ہے جو نقصان پہنچاتے, یاد رکھیے عموماً شیطان کا یہ بہت ہی محبوب ہتھیار ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, جس کے ذریعے وہ انسانوں کو, قوموں کو, بستیوں کو اجاڑتا ہے, برباد کرتا ہے. تو لہٰذا اس بیوی کو سمجھایا جائے کہ ایسے شک وہ نہ کرے اور اپنی شک کی مقدار کو کم کرے, خواہ شک سے بچے. اب شک بھی کرتے ہیں پھر گھر چھوڑ کر بھی چلے گا, اور ظاہر سی بات ہے گھر چھوڑ کے جانے والا وہی شک ہو سکتا ہے, کیونکہ یقینی بات نہیں ہے. یہ شک ہو سکتا ہے کہ دوسرے سے چکر تو نہیں چل رہا ہوں, کیونکہ اگر وہ نشے کا شک ہوتا تو نشے کا شک نہیں ہوتا, نشہ ثابت ہو جاتا ہے, سونگنے سے, حرکات سے وغیرہ ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ وہ شک نہیں, یہ وہ شک ہے جو معلوم نہیں کر سک رہا ہے. بات فون میں کسی کا نمبر ڈیلیٹ کیا ہوا ہے, ایک نمبر ہے لیکن اس کی چیٹ کبھی بھی دکھتی نہیں ہے, ہمیشہ ڈیلیٹڈ چیٹس لکھے ہوا آتا ہے, تو وہ دیکھ کے شکو کرے. تو اس میں سب سے بڑا شک ہوتا ہے کہ سیکنڈ وائف تو نہیں ہے, افیئر تو نہیں ہے, ہاں باہر کا چکر بولتے ہیں اس کو عام زبان میں, ویسا تو کچھ نہیں ہے. اور اس میں یا پھر کمائی لیا کہ ماں کو تو نہیں بھر دے رہا, بہنوں کو تو نہیں دے کے آیا تھا آنے سے پہلے, فلاں, یہ سب ہوتا ہے یاد رکھ. تو لہٰذا ایسے شکوک شبہات میں نہ جیے, اور اس پہ گھر چھوڑنا مطلب یہ تو ہوگا کہ آپ نے شک کو یقین کر لیا. شک کو یقین کر لیا جب آپ یہ بول رہے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں, مطلب ایکشن بھی لے رہے ہیں آپ. میرے کو شک ہے کہ میرا بچہ جو ہے نشہ کر رہا ہے, لیکن اس بیسس پہ اس کو سزا دے کے گھر سے نکالنا تو نہیں ہوگا نا, صرف میں تلاش کروں گا کہ کیا وجہ ہے, تو یہاں تو چھوڑ کے بھی چلے گئے. تو لہٰذا ان کو سمجھایا جائے ایسا نہ کرے, اور ان کے وہ شک کی جو عادت ہے اس کو کم کیا جائے, یا پھر ان کو جس چیز پہ شک ہے اس کا یقین دلا دیا جائے کہ وہ چیز ویسی نہیں ہے, تو بھی میں سمجھتا ہوں مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. تو لہٰذا گھر کے ذمہ دار بیٹھ کے اس شک کو دور کرنے کی کوشش کرے جس بھی طریقے سے بہرحال ہو سکتا ہے, اور ایسا دور کرنے کی کوشش کرے کہ اگلی بار وہ شک اس فیلڈ میں کم از کم پیدا نہ ہو. یا پھر بیوی کا کام ہے یا شوہر کا کام ہے جو شک کر رہے ہیں ایک دوسرے پر, وہ جو بات کہی جا رہی ہے اس پہ یقین کر لے اور معاملے ختم کرے, جب تک کہ اس کے پلٹ یا الٹ کوئی بات سامنے نہ آئے. جیسا کسی کو شک ہوا کہ اس کا شوہر باہر انکم خرچ کر دے رہا ہے, اس بیوی نے پوچھ لیا کہ آپ باہر خرچ کریں, اس آدمی نے کہا نہیں, اس پہ یقین کر لے, ختم. اب کیس کلوز جب تک کہ کوئی بات سامنے نہیں آتی. اب خواہ زندگی بہت ڈاؤٹ فل رہنا, اس سے کوئی فائدہ نہیں, زندگی مزریبل لائف بھی برباد ہو جاتی ہے اور فائدہ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھے, تو لہٰذا ان کو سمجھایا جائے اور کاؤنسلنگ کی جائے. شیطان یاد رکھیے یہی چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں شک شبہات پیدا ہو, اور اس کے بعد جھگڑے ہو, اور اس کے بعد فتنہ ہو, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی طلاق ہو, جس سے ان کی زندگی خراب ہو, ان کے بچوں کی نسلیں خراب ہو, ان کے خاندانوں میں ہمیشہ رنجشیں اور جھگڑے رہے, اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف پوری زندگی کام کرتے رہے, ہے نا, خلاف ہی کام کرتے. لہٰذا شک والی بیماری سے میں گزارش کروں ہر کسی کو جو اس بات کو سننا بچے, خاص طور سے میاں بیوی اور عام طور سے ہر آدمی. چونکہ دیکھیے اب 2 بزنس مین ہیں, 2 پارٹنر سے بزنس, ایک پارٹنر بیٹھا ہوا غلے کے اوپر, دوسرا پارٹنر سامنے سے آتا ہے. ایک پارٹنر نے اٹھایا غلے کے نیچے سے نکالا 50,000, اور ایک آدمی ہے اس کو دے کے چلا گیا. شام میں جب دوسرا پارٹنر حساب کر رہا ہے تو بول رہا ہے 50,000 روپے کا تو حساب دکھ رہا نہیں جو اس نے دیا, یہ کس کو دیا, جبکہ اس کا کام تھا شک نہیں کرتے, پوچھ لینا چاہیے تھا کہ یار وہ آپ نے جو 50,000 دیے وہ غلے میں سے تھے یا آپ کے تھے, مسئلہ ختم ہو جاتا تھا. اس نے شک کیا, اب کیا ہوتا آئندہ, ارے یار میرے کو تو پہلے سے شک تھا یہ ایسی کر رہا, 50,000 کی گڈیاں دیتے جا رہا لوگوں کو, اور بس پھر اچھا خاصا بزنس خراب ہو گیا. پارٹنرشپ ٹوٹ گئی, پارٹنرشپ ٹوٹی تو زمین ایک کو چلے گئی, بزنس کی ٹیکنیک ایک کے پاس تھی, اس نے دوسرا کھول لیا, اس نے ڈوب گیا, اس نے برابر نہیں کر سکا, اور چیزیں برباد ہو گئی. اور انہی شک اور شبہ کی وجہ سے ہمارے پاس ایک چیز بڑی مشہور ہے, خاص طور سے مسلم کمیونٹی میں, حالانکہ یہ بالکل غلط اور بالکل ہی بے بنیاد چیز ہے. وہ کیا معلوم آپ کو, پارٹنرشپ میں کوئی بزنس رن نہیں کرنا, پارٹنرشپ کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے. ساری دنیا ہم کو چلا کر بتا رہی ہے کہ پارٹنرشپ ہی ایک طریقہ ہے جو سب سے سکسیسفل بزنس کر سکتے ہیں.
جتنی بڑی بڑی چینس اور جتنی بڑی بڑے ادارے جو بزنس کرتے ہیں ان کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ کمپنی. کمپنی کیا ہوتا ہے؟ مل کر کام کر رہے ہیں، پارٹنرشپ. لوگ سب پارٹنر ہیں، اکمپنی کر رہے ایک دوسرے کو اور مل کر پیسہ ڈال رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. تو آج دنیا نے تو یہ دیکھا مل کر چلانے کے پارٹنرشپ کے بزنسز فلرش ہو رہے ہیں، چینز بن رہی ہے. کئی لوگ فاؤنڈر اینڈ کو فاؤنڈر ہے، پارٹنرز اینڈ کو پارٹنرز ہے، اونرز اینڈ کو اونرز ہے، مل کر دیکھیں کتنی بڑی بڑی تجارتیں کر رہے ہیں. اور ہم لوگ اسی فلسفے میں لگی مل کر. ہاں، مل کر اس غلیظ ذہنیت کے ساتھ کام کرنے سے تو یقیناً کوئی ترقی نہیں پا سکتا، جو آج کل ہم لوگوں میں ہو چکی ہے. تو لہٰذا معاملات کو درست کریں اور مل کر اگر ہم ترقی کریں تو بڑے بڑے بزنس اور تجارتیں آج کل اسی سسٹم پر چلتی ہے. کسی نے ایک سوال کیا، I stole something when I was a kid. Is it enough to repent or must I return the amount or give charity if I don't remember whose thing was that? سوال آیا ہے کہ میں چھوٹا تھا تو میں نے کچھ چیزیں چوری کی، کیا میرے لیے توبہ کافی ہے یا پھر مجھے وہ چیز لوٹانا چاہیے جو میں نے لی ہے، یا پھر میں نے صدقہ کرنا چاہیے وہ چیز جو میں نے چرائی ہے، یا مجھے اگر یاد نہ ہو تو پھر میں کیا کروں کہ کس کا چرایا تھا. تو اس سوال میں کافی ساری چیزیں ہیں. تو پہلی چیز، ایک انسان لکھ رہے ہیں کہ وہ بچے تھے، کڈ تھے. تو ٹھیک ہے، آپ چھوٹے تھے یا بڑے تھے، چوری تو بہرحال غلط چیز ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی ہم تربیت کریں کہ وہ کوئی چیز نہ چرائے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. لیکن ایک چیز اگر بہت چھوٹی تھی تو یاد رکھیے اس کو چوری نہیں مانا جاتا ہے. چوری کی ایک سڈن لمٹ ہوتی ہے، اس کا سزا ہوتی ہے. چوری تو چوری ہے خیر، لیکن ایک سڈن لمٹ کیا سزا ہے، اس سے پہلے سزا نہیں ہے، نصیحت ہے، وارننگس ہے، وغیرہ وغیرہ ہے. تو بچے نے اگر چاکلیٹ چرا لیا تو اس کو چوری میں نہ کاؤنٹ کیا جائے تو زیادہ بیٹر ہوگا، کیونکہ وہ چرانے کا مزاج نہیں ہوتا اس کا، بس وہ چاکلیٹ کا اٹریکشن ہوتا ہے اس کی طرف، کبھی بھوک کی وجہ سے چراتا ہے. اس لیے فقہا لکھتے ہیں جب بچے نے کوئی چوری کیا کھانے کی چیز تو اس پہ بہت زیادہ کین آبزرویشن کیا جائیں گا اور سوچا جائے گا کہ کیوں اس نے چرایا. بچے شوق سے چرا لیتے ہیں، بچے دوسروں کو دیکھ کے چراتے، بچے غیر سوچے سمجھے طریقے سے چرا لیتے. چوری نہیں کرتے ہو، ان کو لگتا ہے یہ لے لیا اور جیب میں ڈال لیا، سمپل کھانے کی چیز ڈال دیا. جیسا میں دیکھیے ایک بار دعوت میں گیا تھا. اب دعوت میں گئے، ہمارے پاس کیا خاص کھانا ہوتا ہے، نان خلیہ بولتے ہیں، کٹورے میں سالن ہوتا ہے، اس میں گوشت ہوتا ہے، اس میں روٹی چور کے کھاتے ہیں. اب نان خلیہ کی دعوت اور بوٹیوں کی قلت ہو گئی، مطلب کٹورے میں کچھ آ ہی نہیں رہا، بوٹی نہیں آ رہی، مطلب سمجھ رہے نا، مال نہیں آ رہا، نٹ بولٹس نہیں آ رہے، جو بھی ہے کچھ بھی نہیں آ رہا. اب وہ تھا ایک چھوٹا معصوم بچہ جو ہے، میں جب کھانے گیا تو ہمارے دوست کے بیچ میں آ کے بیٹھ گیا، وہ چھوٹا بچہ، ٹھیک ہے، وہ بیٹھ گیا. اب کیا ہوا، جب وہ ہمارے بازو جو دوست ہیں ان کی پہچان تھی، انہوں نے پہچان سے اپنے وسیلے سے کچھ مچھلیاں اٹریکٹ کر ہی لی اپنے طرف. اب اس نے لا کے 2 بوٹی ڈالا جو کہ 10 روپے کسی کے پاس نہیں. جیسی 2 بوٹی اندر آئی، بچے نے دونوں اٹھا کے اپنے اس میں ڈال لیا. وہ اتنے معصومیت سے اٹھا ڈالا اور کھانا شروع کر دیا، کچھ نہیں بول سکتے آپ اس کو. اور پھر اس کے جب وہ ختم ہو گیا تو سامنے والے کی اس میں دیکھ رہا ہے کیا، میرے اس میں دیکھ رہا ہے کیا، کس کے پاس بھی نہیں تھی. تو اس کی سمجھے نا، اس کو سمجھتا ہی نہیں کہ اپنے اس میں سے کھانا ہے، اس کو لگا بوٹی نہیں مل رہی تو کہیں سے میں لے سکتا ہوں. وہ اتنا سمپل ہے، وہ اتنا، اس میں کچھ بھی وہ کمپلیکیشن نہیں. تو بچوں کی کھانے کی چوری میں خاص طور سے علماء کہتے ہیں ان کو سزا نہیں دینا چاہیے، پہلے دیکھنا چاہیے. اس کی بھوک نے تو مجبور نہیں کیا، اس کی لائنی نے تو مجبور نہیں کیا، اس کو معلوم بھی نہیں کہ غلط ہے عمل ایسا کر لینا، اٹھا لینا. تو بچے معصوم ہوتے ہیں بہرحال. تو اگر آپ نے بچپن میں کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ایسی اٹھا لی ہے تو آپ اللہ سے خالی توبہ کریں، انشاءاللہ وہ کافی. لیکن آپ چھوٹے تھے لیکن سمجھدار تھے، چھوٹا ہونے کا الگ چیز ہے، سمجھدار ہونا الگ چیز. اور ایسی چیزیں چرائی جس میں ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں. جیسے مثال کے طور پر 15 سال کا کوئی بچہ ہے اور اب وہ 20 سال کا ہے، تو چھوٹا ہی تھا نا جب 15 سال کا تھا، لیکن سمجھدار تھا. ہو سکتا 15 سال تو بالغ ہو ہی جاتا ہے انسان، 15 سے کم بھی ہو تو بالغ ہو سکتا ہے. بالغ ہونے کے بعد چوری کی سزا ہے، یاد رکھیں، بالغ ہونے سے پہلے نہیں. اب انسان بالغ کب ہوتا ہے وہ میں نے پوری چیزیں بتا چکا ہوں، رکھ چکا ہوں، تو لہٰذا اس کو آپ لوگ دیکھیں. لیکن 15 سال میں تو الٹیمیٹلی سب بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن 15 سے پہلے بھی کچھ لوگ بالغ ہو جاتے ہیں بچے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس سے پھر ساری چیزیں ہوں گی. تو اب سمجھو 11 سال کے تھے لیکن بالغ تھے، چھوٹے تو کہہ جائیں گے زبانی اعتبار سے، لیکن اب بھی 19 سال 20 سال 21 سال کے، تو آپ پوچھ رہا ہے کہ میں چھوٹا تھا. تو اگر ایسے سینس میں آپ نے چوری کی، یاد رکھیے، تو پہلی چیز تو آپ نے توبہ کی، یہ تو ضروری چیز تھی، تو ہو گئی. کیونکہ یاد رکھیے بندوں کے ساتھ گناہ جب ہوتا ہے تو اس کی توبہ کی 4 کنڈیشن ہے، اور اللہ کے ساتھ جب گناہ کرتے ہیں اس کی 3 کنڈیشن. پہلا کیا ہے، مطلب 4 کنڈیشن میں 3 کامن ہے جو اللہ کے ساتھ ہوں گے، اور چوتھا ایڈ ہو جائیں گے جب بندوں کا معاملہ ہوگا. پہلی کنڈیشن ہے دل میں نادم ہونا، دوسری کنڈیشن ہے عمل سے توبہ کرنا، تیسری کنڈیشن ہے دوبارہ نہ کرنا، اور چوتھی کنڈیشن جو بندوں کے معاملے میں یاد رکھی وہ یہ ہے کہ چیز کو واپس لوٹانا. تو اب سوال آپ کا یہ ہے کہ اب میں نے توبہ کر دی، کیا یہ کافی ہے، یا مجھے وہ اماؤنٹ، مطلب انہوں نے پیسوں کی چوری کی تھی، اماؤنٹ لوٹانا پڑیں گی. تو یاد رکھیے اگر آپ نے پیسوں کی چوری کی تھی تو اس اماؤنٹ کو آپ کو لوٹانا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا کیا چیریٹی دوں؟ نہیں، چیریٹی پہلے نہیں، پہلے لوٹانا پڑے گا.
اگر آپ کو معلوم ہو تو لوٹانے کے 2 طریقے ہوں گے. ایک تو جا کر بول کے لوٹائے کہ میں نے چرایا تھا, معافی چاہتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں تھی اور یہ لیجیے. دوسرا طریقہ ہے آپ کو بول کے لوٹانے میں زیادہ نقصان کا چانس ہے اس کو اور آپ کو دونوں کو. اس کو پورا یاد آ جائیں گا, اس نے پیسے ایگزامس کے لیے رکھا تھا تو آپ نے چرا لیے, اس کا ایگزام چلے گا جس سے وہ پڑھ نہیں سکا, جس سے آج وہ یہاں ہے, اس کو پورا قصہ یاد آ جائے گا, پھر وہ آپ سے بدلے لیں گے. یا پھر آپ کو اتنا گلٹ فیل ہوا کہ زندگی بھر آپ نیچے دیکھیں گے, لوگوں کے سامنے آ نہیں سکیں گے. تو ایسی شکل میں علماء لکھتے خاموشی سے دے دینا پھر لے آ کے وہ پیسوں کو. جیسا ایک چٹھی لکھے, چٹھی کے ساتھ لکھے پیسے ڈالے اور میک شیور کرے کہ اس کے پاس پہنچ جائے وہ, یا پیسے لیے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے اور میک شیور کرے اس کو کال کر کے کہ آپ کے پیسے تھے ایسے چوری ہوئے تھے, ہم نے ڈال دیے, میک شیور کرے, لیکن اس کو پھر خاموشی سے لوٹا دے ان نون طریقے سے. دوسرا طریقہ ہے جا کے بالکل بولے اور وربلی کہے مجھ سے ہوئی کر دے. ایک پہلا یہ تو آپ کو اماؤنٹ واپس کرنا. اب اگر آپ اماؤنٹ واپس نہیں کر سکتے اور آپ کو گلٹ ہے تو آپ جا کر اس کو بولیں گے, اگر بولنے کی طریقہ ہے تو بولیں گے اور بول کر معافی مانگیں گے اور مہلت لیں گے کہ میں آپ کو آپ کی اماؤنٹ واپس دوں گا, میں نے چرایا تھا. اگر وہ آدمی مر گیا اور آپ کو معلوم تھا کس کا چرایا تھا, آپ اس کے وارثوں کے پاس جا کر بولیں گے میں نے چرایا تھا, مجھے واپس دینا ہے, جیسا زندگی میں اس کو دینے والا تھا نہیں دے پایا, آپ کو دوں گا, وارثوں کو دوں. یہ بھی کرنا سوائے اس کے کہ جیسا میں نے کہا بہت زیادہ اگر نقصان کے چانسز ہے کہ آپ بولیں گے تو نقصان زیادہ ہوگا, پھر خاموشی سے آپ لوٹا دیں, اس کو لوٹائے, اس کے وارثوں کو لوٹائے, دونوں میں سے کسی کو. چیریٹی, اب چیریٹی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کب, جب آپ نے کس کا چرایا آپ کو معلوم ہی نہ ہو, ان نون پرسن کا چرا لیا, چلتے چلتے اٹھا لیا, مال میں سے اٹھا لیا, ادھر سے اٹھا لیا, اب کیا کریں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے اب آپ کو شخصیت نو نہیں, اس شکل میں علماء لکھتے آپ چیریٹی کریں گے. لیکن اگر آپ کو زندگی میں یاد آ جائے یا وہ آدمی آپ کے سامنے آ جائے یا وہ آپ کو یاد دلا دے تو صدقہ کرنے کے باوجود بھی آپ کو پیسے لوٹانا پڑیں گے. یہاں 2 طریقے ہوں گے, جیسا کہ آپ کو آدمی نہیں مل رہا, آپ کو معلوم ہی نہیں, آپ نے صدقہ دے دیا, اللہ 100 روپے کی چیز چرائی تھی, 100 روپے صدقہ دے دیا, ہو گیا. لیکن وہ آدمی آ جائے, بات سامنے آ جائے, چیز ثابت ہو جائے تو آپ کو 100 پھر سے لوٹانا ہوں گے, یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں. تو آدمی نہ ملنے کی شکل میں آپ چیریٹی کریں گے, اس کو آ جائے تو پھر چیریٹی کرنے کے باوجود اس کو بتائیں گے دیکھو بھائی میں نے چیریٹی کر دیا تھا آپ کے نام سے, آپ نہیں ملے, لیکن پھر بھی آپ مانگو گے تو دوں گا, میں مانگی تو دے دے, اگر کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں تو وہ کر لے. اچھا تو جو پہلے اس میں نے کہا کہ وہ جا کے لوٹائے, اگر لوٹانے کی طاقت نہیں تو میں نے کہا اس کو بتائے ادھار ہے میرے پر, معافی بھی مانگ سکتا ہے کہ آپ مجھے اگر معاف کر دے تو بہتر ہے, چونکہ میں لوٹا نہیں سکتا, اگر وہ معاف کر دے تو اس کو اجر ملے گا. تو یا تو جا کے بتائے میں نے چرایا تھا ابھی نہیں دوں گا, یا تو اس سے معافی مانگ لے, وہ بھی کنڈیشن اس میں آپ ایڈ کر لے جو پہلے اس میں دیکھیں. اب جب آپ کو معلوم نہیں کس کا چرایا کون تھا کیا تھا تو آپ اس کے نام سے صدقہ کر دیں, انشاءاللہ دعا کرے, اگر آ جائے تو آپ کو دینا پڑے گا. اب وہ کہہ رہے مجھے تو یاد بھی نہیں کیا چیز چرائی تھی میں نے, ایک بچہ عادت تھی کچھ اٹھا لیتا وہ چلتے پھرتے, یاد نہیں, تو اب آپ ایک اندازاً اتنا نکالے اور صدقہ کرے کہ ایسا لگے کہ جتنا لیا تھا اتنا دے دیا, کیونکہ اب آپ کو یاد نہیں کیا چرایا, کس کا چرایا, کب چرایا. پھر کیا کرے, اللہ سے توبہ کریں اور ایک صدقہ جتنا نکال سکتے نکال دیں. کسی کا پتہ ہو تو لے آ کے دے دے, نہ پتہ ہو تو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے, کوئی اس کا ناشتہ نہیں, چونکہ اب ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو خود یاد نہیں کیا کیا, یاد نہیں تو توبہ ہی ایک طریقہ, اور توبہ تو ہر باری ہے, لیکن بندوں کے معاملات میں لوٹانے کے بعد توبہ ہے, چونکہ اب آپ کو یاد ہی نہیں ہے تو بہرحال پھر آپ توبہ ہی کیجیے, میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے وہ ہے. اس کے بعد بھی کوئی مخصوص اس میں معاملہ ہو تو آپ اپنے علاقے کی مفتی سے ملیں, وہ آپ کو انشاءاللہ عزیز اور زیادہ اچھے سے انشاءاللہ اس معاملے میں گائیڈ کریں گے. السلام علیکم شیخ. ایک سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے اسکول ہوتے مہانگر پالیکا میں, نگر پالیکا میں, تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پروجیکٹ آتے ہیں کہ ان کو ہر سال وہ پروجیکٹ گورنمنٹ کو بتانا پڑتا ہے, لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پیسے آتے ہیں جو اسپیسیفک ہوتے ہیں, لیکن جن کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ کچھ ایسے لوگوں کو دے جو ماہر ہوتے ہیں, اور اس کے اندر کے یعنی 20 کے 30% ان کو پیسے دے دیتے, اس میں آپ تقریباً چیزیں ان کو دے دیتے اور 30% میں پورا پروجیکٹ بنا دیتے, اور جو باقی جو پیسہ بچتا ہے وہ اسٹیمیٹ بنا کر گورنمنٹ کو دے دیتے کہ پورے پیسے خرچے ہو چکے ہیں. تو یہ بھی چوری میں کاؤنٹ ہوگا, اور قرآن حدیث کی روشنی میں آپ اس کو سمجھائیے. میں نے سوال کیا کہ گورنمنٹ اسکول وغیرہ ہے, اس کو گورنمنٹ سے کچھ فنڈس الوکیٹ ہوتے ہیں تاکہ کچھ پروجیکٹس کریں. پروجیکٹس تو اس سے کم قیمت میں ہو جاتے ہیں چونکہ وہ آؤٹ سورس کر کے کام لے لیتے ہیں, لیکن وہ باقی پیسوں کا ایک حساب کتاب بناتے ہیں اور سبمٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ پورے ختم ہو گئے. جیسے مثال کے طور پہ 100 روپیہ آئے, پروجیکٹ تھا کہ آپ کے اسکول کے باہر جو جھاڑ ہے اس کو آلے بنائے جائے, یا اس پہ بچوں کے بیٹھنے کا کچھ بنایا جائے, یا جو باؤنڈری وال بنائی جائے, یا ٹوائلٹس بنا دیا جائے, چھت ڈال دی جائے, نیا کلاس بنا دیا جائے. 100 روپیز آئے, 30 روپیز میں کام ہو گیا, 40 روپیز میں کام ہو گیا, 50 میں کام ہو گیا. باقی مینجمنٹ نے باقی 50 روپیز رکھ لیے, حساب کتاب کے حساب سے 100 روپے کے پورے ریسپٹس بنا دیے اور گورنمنٹ کو سبمٹ کر لیے کہ 100 روپیز میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا. تو بھائی کا سوال ہے کیا وہ جو زائد پیسے تھے, جو بچے ہوئے پیسے تھے, جو واپس لوٹنا چاہیے تھے, جو پروجیکٹ کا پارٹ نہیں تھا, پروجیکٹ اتنے میں نہیں ہوا, یا کبھی پروجیکٹ اتنے میں ہوتا ہے 100 کا پروجیکٹ 100 میں ہی ہوتا ہے, وہ لوگ ناقص کر دیتے ہیں, کمزور بناتے ہیں, گھٹیا بناتے ہیں,
اور اس کو 50-20 میں ختم کر دیتے, 30 روپیز میں ختم کرتے ہیں اور باقی پیسے لے لیتے ہیں. تو ایسی شکل میں یاد رکھیے. کیا وہ پیسہ چوری ہے؟ تو ہاں یقیناً یہ پیسہ چوری ہے. جتنے لوگ اس میں شامل ہیں سب کے سب چوری میں شامل ہے. اگر وہ صرف ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, مطلب مثال کے طور پہ گورنمنٹ پروجیکٹ سے 100 روپیز آئے, پروجیکٹ تھا باؤنڈری وال بناؤ, آپ نے جو باؤنڈری وال گورنمنٹ نے بولی تھی وہی بنا دی اور ایکسٹرا باؤنڈری وال ہی بنا دی جو پیسے بچے اس میں, لیکن پیسہ اسی پروجیکٹ پہ لگا. صرف اتنا تھا گورنمنٹ نے بولی کہ آپ کے 2 طرف باؤنڈری والے سامنے کی پوری بنا لو, اور وہ 2 کے بعد جو سامنے کا پیسہ آیا تھا جب تک 2 بھی ٹوٹ گئی تھی وہ, تو آپ نے کیا کیا, ادھر کی بنا دی سامنے کی بنا دی, وہ اسی پروجیکٹ میں وہیں گیا جو گورنمنٹ چاہتی. اب چونکہ گورنمنٹ تو کوئی انسان نہیں کہ آگے دیکھ کے بولے ہاں آگے بڑھا لو, آپ کو لگا یہ بیٹر ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے, 100 میں سے 30 روپیز خرچ ہوئے, 30 میں کام کر دیا گیا, 70 روپیز کو مل بانٹ کے کھا لیا گیا, کوٹیشنز کریٹ کیے گئے, ریسیپٹس بنائے گئے اور سبمٹ کر دیا گیا کہ ہاں یہ اتنے میں کام ہو گیا. تو یاد رکھیے جھوٹ تھا اور یہ پیسہ چوری میں آئیں گے, چونکہ ان لوگوں نے پیسے کھا لیا. یقیناً یہ چوری میں آئیں گا. اس کو چاہیے ایسے لوگوں کی وہ اللہ سے توبہ کرے, اور جو ہے اس کے بدلے میں ہم جو کار خیر کر سکتے. گورنمنٹ کو یہ شخصیت نہیں کہ آپ جا کے بولیں گے واپس لو, وہ لیں گے, یہ تو پورا لیگل کیس بنے گا پھر پورا. تو آپ جو ہے اس کو آپ جیسا میں نے کہا تھا پچھلے سوال میں بھی کہ آپ کسی علاقے کے مفتی سے ملے اور اس کے ذریعے جو اس مسئلے کا حل نکالے. چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ چوری تھی, چوری ہوئی, اس کا مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. توبہ کے ساتھ ساتھ لوٹانے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں اس پہ بھی ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. یاد رکھیں. کسی نے سوال کیا دکان میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یہ سوال میں سمجھتا ہوں خواتین کی طرف سے آیا, تو چٹس پہ ویسے ہی آتے ہیں. دکان میں نماز بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ ایک خاتون ہیں اور نماز کا وقت ہو جائے, آپ بزنس کرتے ہیں یا آپ کہیں جاب کرتے ہیں, ورک کرتے ہیں, تو آپ ویسی دکان وغیرہ کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے بس اس چیز کا خیال رکھیے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو غیر محرم لوگ وہاں آس پاس بالکل آپ کو دیکھ نہ رہے ہو, موجود ہونے میں کوئی نہیں, دیکھ نہ رہے ہو. دکان میں کوئی آڑ بنا لے, پردہ لگا لے, یا کوئی بیریئر ہو, یا کاؤنٹر کے پیچھے پڑھ لے, یا کوئی آڑ یا کیبن میں پڑھ لے, تو بہتر. دکان میں نماز پڑھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. اگر آپ بزنس کرتے ہیں, خود کا بزنس ہے یا جاب کرتے ہیں, تو انشاءاللہ عزیز. کسی نے سوال کیا سجدے سہو میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے کیا, یا صحیح کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے سجدے سہو کا معنی ہوتا ہے نماز میں اگر کوئی چیز میں آپ غلط مدد ہو جائے, کوئی چیز آپ بھول جائے, یا کوئی چیز آپ سے ترک ہو جائے نماز کے اندر, تو اس شکل کے اندر آپ جو ہے 2 سجدے کرتے ہیں. تو سجدے سہو میں سورہ فاتحہ کو لینا دینا ہی نہیں, وہ 2 سجدے ہیں صرف. اب سجدے سہو کیسا ہوتا ہے, سجدے سہو کب کرنا چاہیے, اور سجدے سہو کرنے کے 3 طریقے ہیں. یہ پورے میں نے ایک لیکچر میں رکھے, سجدے سہو اور اس کا طریقہ. آپ میرے نام سے سرچ کریں, آپ کو کمپلیٹ لیکچر صرف سجدے سہو پر ہے, وہ دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے ڈاؤٹس نکل جائیں گے. چونکہ میں ایک چھوٹے سے ٹائم میں پھر سے اس کو ایکسپلین کروں گا بھی تو 5-7 منٹ مجھے لگ جائیں گے. ریزن مین کہ اس کے 3 طریقے ہیں, ایک طریقہ نہیں ہے. ایک جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کو یاد آئے کہ کچھ تو بھی کم زیادہ ہو رہا. ایک یہ کہ آپ نماز سے نکلے اور کسی نے بتایا کہ آپ نے کم پڑھا, 4 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے 3 پڑھ کے نکل گئے. اور ایک یہ کہ آپ نے زیادہ پڑھا اور پھر نماز ختم کی اور کسی نے بولا آپ نے زیادہ پڑھ لیا, ایسے 4 رکعت کی نماز تھی 5 رکعت پڑھ لی. تینوں کے طریقے الگ. نماز میں خلط ملط ہونے کا چانس ہے الگ, نماز سے نکلی اور 1 رکعت کم پڑھی تھی تو اس کا الگ, اور نماز سے نکلے اور 1 رکعت زیادہ پڑھ کے نکلے تھے تو اس کا الگ. تو لہٰذا آپ کیا کریں, میرے نام سے ڈالیے سجدے سہو کا طریقہ ایڈوکیٹ فیض سید. آپ کو یوٹیوب پہ انشاءاللہ اس کے پورے 3 طریقے مل جائیں گے. سجدے سہو میں سورہ فاتحہ نہیں آتا ہے, یاد رکھیے. سورہ فاتحہ رکعت پڑھنے میں آئیں گا, سجدے میں نہیں آئیں گا. تو سجدے سہو میں صرف 2 سجدے ہوتے ہیں, اور سجدے کی تسبیح سبحان رب العالی 3 بار کم از کم, اس سے زائد 5 بار یا ملٹیپل آف آڈ نمبرز آپ کر سکتے ہیں, وہ الگ چیز ہے. لیکن بہرحال اس کا یہ اور صحیح طریقہ میں نے اس میں کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. سجدے سہو کا طریقہ آپ میرے نام سے سرچ کریں, انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گا. سورہ فاتحہ اس کے اندر نہیں آتا ہے, اور نہ ہی رکعت کو آپ کو دہرانا ہوتا ہے, بس 2 سجدے کرنا پڑتا ہے قاعدے سے پہلے. اس کی بھی طریقے اس لیے پھر سمجھاؤں گا تو ٹائم ہو جائے گا, آپ اس کو دیکھ لیں آن لائن. کسی نے سوال کیا کہ از اٹ پرمیسیبل ٹو سے گڈ لک اور بیڈ لک. سوال ہے کیا یہ جائز ہے کہنا گڈ لک اور بیڈ لک. ٹھیک, تو دیکھیے گڈ لک اور بیڈ لک کیا ہوتا ہے. تو گڈ لک کا جو میں معنی جانتا ہوں, عام معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دعا ہے کامیابی کی. عام طور سے گڈ لک کا جو معنی, جیسا کہ کوئی کہتے ہیں گڈ لک ان یور اسٹڈیز, مطلب یہ کہ شبھ کامنائیں تمہارے تعلیم میں, آگے بڑھو اچھائی کی. سکسیس ان یور اسٹڈیز یہ معنی میں لیا تھا گڈ لک. یہ بالکل کامن ہے. اب اگر آپ گڈ کو اور لک کو الگ کر دیں گے انگلش میں تو پھر بہت معنی نکلتے جاتے ہیں, مطلب وہ اس کا تو کوئی لمٹ نہیں. لیکن جو عام چلن میں اس کا معنی ہوتا ہے سکسیس کی دعا. گڈ لک کا یہ معنی ہوتا ہے کامیابی کی دعا, یا کامیابی جو تیرے تقدیر میں تجھے وہ ملے, اس سینس میں اس کو بولا جاتا ہے. انگلش میں تو یہ ہے کہ سکسیس کی دعا, جیسا گڈ لک ان یور اسٹڈیز, گڈ لک ان یور جاب, گڈ لک ان یور فلاں 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 لوگ کہتے ہیں بزنس. تو اس میں تو
گڈ لک جہاں تک ہے تو گڈ لک کے کہنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے. ادر آپ کو بولیں گے پھر لک ہے تو پھر لکی اور انلکی بھی ہوں گا, وہ سب بات کی بحث ہے کہ لک پہ ہم ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں. ہم اس جملے کا معنی مطلب یہ دو الفاظ جب ملتے ہیں تو اس کا معنی کیا لیا جاتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو ایسے انگلش میں اس کا معنی کوئی برا نہیں میں جانتا ہوں, تو میں کہوں گا گڈ لک کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس کیا کہا آپ نے, اور بیڈ لک, تو دیکھیے بیڈ لک نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اچھا تھا اور اچھے کے لیے ہوا, اور اس میں اگر مگر کرنے کا ہم کو کوئی چانس نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا, کیونکہ اگر مگر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس میں اگر مگر نہیں کرنا چاہیے, آپ سے فرمایا, کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اگر جلدی آ جاتے تو بچ جاتے, اگر جلدی فنا کرتے تو آج ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہوتے. ہوتا ہے نا کبھی تو دعوت چل رہی, کوئی مر گیا تو ایک آدھ نکالتا بیچ میں قصہ, اگر اس ٹائم بچ جاتے تو آج ساتھ کھانا کھاتے. یہ کیا فالتو چیز ہے, انہوں نے بچنا تھا ہی نہیں, جب تقدیر اللہ نے لکھی بھی ہے نا طے ہے. تو لہٰذا بیڈ لک کا تھوڑا معنی ٹھیک نہیں لیا جاتا ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم یہ مانتے ہیں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, وہ اچھا ہے. ہاں اس میں اگر کوئی نقصان ہوا تو اس سے اگلی نصیحت حاصل کریں گے, لیکن جو ہوا وہ ہمارے اچھے کے لیے ہی ہوا ہے. جس کو کہیں گے جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے, یہ ہمارا عقیدہ یہ اسلامی کا ہی. تو لہٰذا بیڈ لک والا ٹرم میں کہوں گا مت یوز کیجیے, یا اس کے لیے کیا کیجیے, بیٹر نیکسٹ ٹائم یوز کیجیے. لفظ انگلش میں اچھا لفظ اس کے لیے, اگلی بار اچھا ہوگا انشاءاللہ اس سے. بیٹر نیکسٹ ٹائم یہ زیادہ اچھا لفظ ہے بیڈ لک سے. بیڈ لک میں کیا ہو رہا ہے, تیرا جو کامیابی کا پورشن تھا وہ خراب تھا جو ہوا, تو بیڈ لک اس سینس میں کہ سکسیزفل کی انسکسیزفل ہوا ہے. لیکن لٹرلی میننگ بیڈ لک کا لیا ہے تو انسکسیزفل ہوتا ہے اس کا میننگ, لیکن اس کو احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں مت, چونکہ اس کے اندر بیڈ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بہت سارے راستے کھلنے کے چانسز ہے. لہٰذا بیڈ لک والا ورڈ آپ یوز نہ کریں, اس کے بدلے بیٹر نیکسٹ ٹائم والا کریں. اس میں کیا ہوتا ہے اگلی بار کی ہمت بھی دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے اس سے اچھا اگلی بار ہوں گا انشاءاللہ, یہ معنی میں. تو لہٰذا بیڈ لک والا میں کہوں گا اوائڈ کیجیے. گڈ لک کسی کو بولنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں, چونکہ یہ قسم کی یہ دعا جیسا ہو رہا ہے کہ کامیابی کی دعا کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے, یا ایک حصہ تم کو ملے کامیابی کا, یہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو گڈ لک کہنے میں کوئی حرج نہیں. گڈ لک فار یور ایگزامس, گڈ لک فار یور اسٹڈیز, گڈ لک فار یور بزنس, گڈ لک فار یور فیوچر, گڈ لک فار یور میرج بولنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. بیڈ لک والا ٹرم مت یوز کیجیے, اس لیے کہ اس میں کہیں نہ کہیں برائی کا نوٹیشن ہے, اور اس سے انسان تقدیر کو کوسنے وغیرہ وغیرہ اور برائی سوچ کے طرف جا سکتا ہے. اس لیے اور ایک جنرل سینس میں تو اس کا معنی بھی ٹھیک ہی ہے کہ اچھا نہیں ہوا آپ کے ساتھ, مطلب اچھا ہونا چاہیے تھا, یا تم نے اچھا پرفارم نہیں کیا, یا تم نے جو سکسیس لینا چاہیے تھے نہیں کر پائے, یہ میننگ میں ہوتا ہے. لیکن جنرلی اس کو اوائڈ کرنے میں سے آل ٹوگیدر زیادہ انشاءاللہ بیٹر ہوگا. تو گڈ لک بولنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, بیڈ لک کو اوائڈ کرے یہ زیادہ بہتر ہے, چونکہ مومن کا عقیدہ ہے ہمارا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے آج ہم کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن کل اس میں کچھ نہ کچھ خیر اور بہتری ہمارے لیے ہوتی ہی ہے, یاد رکھیے. کسی نے سوال کیا سجدے شکر میں کیا پڑھنا چاہیے. دیکھیے سجدے شکر کے اندر سجدے کی دعا جو آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ سجدے شکر کے اندر اور بھی دعائیں ثابت ہیں. تو سجدہ شکر کے اندر آپ نے سجدے کی دعا کرے سمپل, آپ کو اگر کچھ نہیں بھی آتا ہو تو سبحان رب العالی, اور اگر آپ کرنا چاہیں تو سجدے شکر کی دعائیں بھی ثابت ہیں, وہ دعائیں بھی آپ چاہیں تو سجدے شکر میں کر سکتے ہیں. دیکھیے سجدے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, ایک تو نماز کا سجدہ, دوسرا سجدہ ہوتا ہے یاد رکھیے سجدے تلاوت, تیسرا سجدہ ہوتا ہے سجدے سہو, چوتھا سجدہ ہوتا ہے سجدے شکر, پانچواں سجدہ بولیں گے سجدہ تعظیمی, جو کہ اس امت کے لیے جائز نہیں کرنا. تو سجدے کی کئی قسمیں, 5 ہی سمجھ لیجیے, کاؤنٹ کر لیجیے, پورے سجدے آ گئے اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ شکر کا سجدہ بھی یاد رکھیے جو آپ نے لکھا, اس کے اندر آپ سبحان رب العالی پڑھے, یا اس کی اور بھی دعائیں آپ چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دعائیں انشاءاللہ اس میں ڈال دی جائیں گی. کسی نے ایک سوال کیا, if a person is sick so can he skip praying in masjid and pray at home. کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو تو کیا وہ مسجد میں نماز چھوڑ دے اور کیا گھر میں پڑھ سکتا ہے. ہاں, اگر انسان کی بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ مسجد نہیں جا سکتا اور گھر میں ہی پڑھ سکتا ہے تو بالکل وہ مسجد نہ جائے, گھر میں پڑھے لیکن نماز پڑھتا رہے. اب وہ کیا چیز ہوں گی جو آپ کو مسجد جانے سے مجبور کریں گی, وہ کتنا عذر ہوگا, کتنی مجبوری ہوں گی, یہ پرسن ٹو پرسن, ایریا ٹو ایریا, جینڈر کے حساب سے, اور ایج فیکٹر بھی انوالو ہے, سب شامل ہے اس کے اندر. تو لہٰذا میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیا چیز پہ, بٹ جہاں آپ کے لیے ناممکن ہے مسجد جانا اور آپ کو لگتا ہے آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ طے کریں, چونکہ ہم طے نہیں کر سکتے, بیماری الگ الگ قسم کی ہوتی ہے. کئی جگہ دیکھا جا رہا اندھے لوگ بھی ہے تو نماز کو جا رہے ہیں. میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اندھے بھی ہے اور اپاہج بھی ہے, اور ایک بستی میں رہتے ہیں, اور لوگوں نے کیا کیا معلوم, نماز کو مسجد جانے کا شوق اتنا ہے, ان کے گھر سے مسجد جاتی تو بیچ میں کوئی سڑک کراس نہیں ہوتی ہے, تو لوگوں نے کیا کیا پورا سائڈ سے ایک رسی باندھی, اور رسی کو کھچ کھچ کے گاڑی بیٹھ کے جاتے ہیں نیچے. اندھے بھی ہے اور معذور بھی ہے, تو رسی سے باندھ دیے لوگوں نے ایسا پورا گلی میں, تو رسی کھینچتے کھینچتے مسجد تک پہنچ جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. اب
حالانکہ یہ بھی مجبور ہے، آنکھوں کا نہیں ہونا ایک مجبوری، پیرات کا نہیں ہونا ایک مجبوری، پھر بھی جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہے اس کے شوق، اس کے جذبے وغیرہ پہ. لیکن شرعی عذر ہے، بیماری کی ایک قسم ہے کہ یہ عذر بن سکتی ہے کہ آپ نہ جائیں، تو پھر آپ نہ جائیں. اب یہ ڈیپینڈ ہے کتنی، ابھی کتنی پہ آپ نہ کریں. پھر یہ کہوں گا آپ کسی آپ کے علاقے میں جو مفتی ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں، وہاں بتائیں اپنی مجبوری، وہ آپ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے اسسمنٹ کر لے یا سن کر آپ کے علاقے میں، پھر وہ جو بہتر سمجھے آپ بات کریں وہ آپ اس پہ عمل کریں. کسی سوال کہ کیا مرد اپنے ہاتھ اور چیسٹ کی ہیئرس ریموو کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں ہاتھ اور چیسٹ کے بال اچھے نہیں لگتے. تو دیکھیے کیا مرد ایک ہاتھ اور چیسٹ کے بال نکال سکتا ہے؟ تو شریعت میں یاد رکھیے بالوں کے لیے 3 باتیں بتائیے. ایک وہ بال بتایا جن کا کاٹنا واجب اور ضروری ہے، ایک وہ بال بتایا جن کا رکھنا واجب ضروری ہے، اور ایک وہ بال بتایا جس کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی. یہاں علماء کی 2 رائے ہے جہاں خاموشی اختیار کی. وہ بال جو کاٹنا ضروری ہے وہ کون کون سے ہیں؟ زیر ناف کے بال، بغل کے بال ضروری ہوا، مونچھ کے بال چھوٹی کرنے کے ضروری ہوا، سر کے بال بہت زیادہ بڑے تو ضروری ہوا، ہے نا. اس میں واجب تو نہیں، واجب میں صرف زیر ناف اور بغل کی ہم کہیں گے. مونچھ کے بڑے ہوتے ہیں تو اس کو چھوٹے کرنا ہے. اس کے بعد وہ بال جن کو رکھنا ضروری ہے وہ کون سے بال ہیں؟ داڑھی کے بال، اس کو نہیں کاٹنا چاہیے. وہ بال جن کے اندر شریعت نے خاموشی اختیار کی، اس میں علماء کی 2 رائے، کاٹ بھی سکتے اور رکھ بھی سکتے، دونوں کے اپنے اپنے وہ ہے. تو آپ فتاووں کی تفصیلات پڑھیں، آپ کو فتاووں کے ریفرنسز حوالے آتے ہیں، آپ جائیں سائٹ پر پڑھیں تو آپ اپنے اعتبار سے فیصلہ کریں. پھر 2 کیٹیگری کرتے ہیں وہ جو بالوں کا شریعت خاموشی اختیار کرتی ہے. وہ کون کون سے بال ہیں؟ سینے کے بال، ہاتھ کے بال، پیر کے بال، کان کے بال، ناک میں آ جاتے ہیں، بہت سی کیٹیگری جو آ جاتے ہیں بال انسان کو. جس شریعت خاموش جہاں ہے، تو کچھ علماء نے کہا جہاں شریعت خاموش ہے وہ آپ کو اختیار ہے، ضرورت پڑنے پہ کاٹے، ضرورت نہیں ہے تو نہ کاٹے. کچھ نے کہا نہیں جہاں خاموش ہے تو آپ کچھ نہ کریں. تو اس معاملے میں یہ فتویٰ لیتا ہوں یا یہ رائے کو زیادہ اچھا صحیح مانتا ہوں کہ جو انسان کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے. مطلب جو بالوں پہ شریعت خاموش ہے وہ آپ کے اختیار میں، چاہے تو آپ کاٹنا چاہے تو کاٹے، رکھنا چاہے تو رکھے، آپ کے اس پہ. لیکن اگر میرا ذاتی مشورہ پوچھیں گے، خاص طور سے سینے کے اور ہاتھ کے بالوں کا، تو میں ذاتی مشورہ دوں گا نہ کاٹے تو اچھا ہے. اس سینے کے اور ہاتھ کے خاص طور سے، چونکہ مرد کا ہاتھ بغیر بالوں کے بہت عجیب لگتا ہے، یاد رکھیے کبھی بھی. دیکھیے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پہ اتنے کم بال دیے اور کچھ کو تو موجود ہی نہیں رہتے، اور رہتے اتنے روئی جیسے رہتے. سیم حال عورتوں کے پیروں کا رہتا اور جسم کے دیگر حصوں کا رہتا. بمشکل عورتوں کو اگر بال آتے ہیں، عام طور سے جہاں نہیں آنا چاہیے اس میں ہوتا ہلکے روئے مونچھے پہ آتے ہیں ہلکے، اور کچھ عمر تک لاکس بڑھ جاتے ہیں ان کے، یہ بڑھتے. اور ایک شدید مطلب بہت بوڑھی عمر کے بعد داڑھی پہ کچھ بال ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، بہت بوڑھی عورت جو گھر میں رہتی ہے آپ کو دیکھیے آتے بس. تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو نہیں کیا. اور میں نے تو کبھی زندگی میں آج تک ٹکلی عورت نہیں دیکھی زندگی کسی مرحلے میں. اللہ نے ان کو جہاں مطلب ضرورت ہے، مطلب دیکھیے ان کی خوبصورتی کا حصہ تو اللہ کبھی بھی نہیں. بوڑھی سی بوڑھی 100 سال کی بوڑھی عورت دیکھیے آپ، بال ایک دم کم ہو جائیں گے لیکن بال برابر رہیں گے، سر پہ چھوٹی پتلی چھوٹی آئیں گی. تو اللہ کو پتا ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے. تو لہٰذا مرد کا ہاتھ اچھا نہیں دکھتا ہے بغیر بالوں کے. تو میرا خالی مشورہ ہے، لیکن میں چونکہ اس فتوے کو ترجیح دیتا ہوں، اس رائے کو جس میں جو بال میں خاموشی اختیار کی شریعت نے، تو وہاں آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو کاٹے، میں روک نہیں رہا ہوں. لیکن میرا مشورہ لے تو میں کہوں گا ہاتھ کے بال اور سینے کے نہ نکالے، زیادہ بہتر ہے، سوائے اس کی کہ آپ کو تکلیف دے رہے، سوائے اس کی کہ آپ کو اس کی ضرورت ہو، یہ اپنی پھر آپ کی مرضی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ احمد کے قریب برکت اٹھا لی جائیں گی ایسا ہے. تو ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم میں برکت ختم ہو گئی، پیسوں میں برکت ختم ہو گئی. پہلے جیسا ایک کماتا تھا 4 کھاتے تھے، اب 4 کما کے بھی ایک کو نہیں کھلا سک رہے. بھائی نے سال کی قیامت سے قریب جو برکت اٹھا لی جائیں گی، تو بہرحال قیامت سے قریب برکت اٹھا لی جائیں گی بول کے میرے ذہن میں تو ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے، لیکن یہ کئی روایتوں کا مفہوم بالکل ہی ملتا ہے. قیامت سے پہلے یہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، مہدی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر برکتیں لوٹ آئیں گی جو برکتیں تھیں، اور اتنی برکتیں لوٹ آئیں گی دنیا کے اندر کہ ایک انار وہ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائیں گا کھانے کے لیے، اتنی برکتیں اللہ لوٹا دیں گے. تو اس طرح سے تو آ جائیں گی، لیکن ظاہر سے اس کا معنی یہ بھی ہو کہ اس سے پہلے برکتیں نہیں رہیں گی دنیا میں، اور ایک عام مفہوم اور معنی یاد رکھیں. تو بھائی کا سوال تھا کہ اب پہلے آپ کچھ بھی کرتے، ٹائم میں برکت نہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ بارہ دیکھیے، وقت میں برکت نہیں ہونا، رزق میں برکت نہیں ہونا، صحت میں برکت نہیں ہونا، اولاد میں برکت نہیں ہونا، یہ تو ظاہر سے قیامت سے پہلے عام طور سے ہو جائیں گا، لیکن خصوصی طور سے سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں جتنا دیا سب کو دیا، ان کی اس میں برکت نکال دیں گا. اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی اچھے لوگ تو ہر جگہ ہوں گے. ہاں عمومی طور سے پہلے لوگوں کی زندگی میں برکت تھی، رزق میں برکت تھی، مال میں برکت تھی، اولاد میں برکت تھی.
ابھی خصوصی طور سے ہوتے جائیں گے، اور قیامت سے پہلے بہت ہی مخصوص لوگ ہوں گے جن کے پاس ایسا ہوگا کہ برکت ہوں گی، باقی لوگوں کی برکت چھین جائیں گی. تو عمومی اعتبار سے آج بھی ہم دیکھیں اپنی زندگی کی حالات، تو برکت وقت کی تو چھین چکی ہے ہماری، ہے نا؟ تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ برکت جو چھینی ہے وہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہے، یا یہ جو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ہونے والا اس کے اندر ہم بھی شامل ہو گئے. دیکھنا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پر وقت میں برکت چلے گی. کیسے چلے گی؟ کہ اللہ نے جو آپ کو وقت دیا تھا آپ خود اس کو صحیح جگہ انویسٹ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے باقی دن بھی آپ کا برے کام میں لگا دیا. جیسے حدیث کے اندر الفاظ ہے، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سے بری ہے، اللہ اس سے بری ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے. اب جب ایک انسان بری ہے تو اسی حدیث کے اندر پھر ایک دوسری حدیث کا جو مفہوم یہ ہے، پھر انسان دن بھر بیکار کے کاموں میں ہاتھ اس کے لگا دیتا ہے. تو گویا صبح نہیں اٹھ کر فجر میں ہم نے خود اپنے ہاتھوں کو بے برکتی کاموں میں خود ڈال دیا. تو یہاں ہم کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، کیا یہ جو زندگی کی بے برکتی ہے یہ عمومی قیامت کی علامت کی وجہ سے، یا خصوصی میں خود بھی ایسے عمل کر رہا ہوں چونکہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں نا جن کی زندگی میں برکتیں، مال میں، اولادیں وغیرہ ہے. تو یہ چیز بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اس چیز کو بھی ہم کو لگانا ہے. تو میں نے وقت کی برکت کی مثال آپ کو دے دی. اور رزق میں برکت کی مثال لے لیجیے آپ، تو رزق میں برکت کی مثال بھی اسی طرح سے رہیں گی. فجر کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں جس نے فجر کو چھوڑ دیا وہ اللہ کے ذمے سے نکل گیا، تو لوگ کہتے ہیں اس کا رزق بھی اللہ کم کر دیتا ہے، وہ اسی میں شامل کرتے ہیں. اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے. اس کا دن بھر پورے بیکار کے کاموں میں لگاتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، وہ جو 3 گرہ رات میں باندھتا ہے وہ کھلتی نہیں. کتنے ایشوز اس کے چال ہو گئے. اور پھر ہم کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، کیا ہماری حرکتوں سے برکت جاری، یا واقعی میں جو برکت جانے والا زمانہ ہوگا ہم اس میں ہی پیدا ہو گئے. وہ تو سب کے لیے نقصان دہ ہوگا، پھر بھی اس میں اللہ کے مخصوص بندے تو ہوں گے، ان کے لیے ساری چیزیں اچھی ہوں گی. تو کہیں میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بے برکتی لا رہا ہوں. وہ بھی ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری بار ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پاتے. تو علامت کا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن علامت کی وجہ سے ہم یہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ غلط ہے. ہم کو تو وہ سارے ذرائع ڈھونڈتے رہنا پڑیں گے ہمیشہ جس کے ذریعے ہم نقصان کے خلاف کام کریں، گناہ اور معصیت کے خلاف اچھائی کریں، وہ واقعی ڈھونڈنا پڑیں گے. تو اب ہم کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ رزق میں، وقت میں، اولاد میں جو برکت نہیں، کیا ہماری تو یہ کوشش، ہماری حرکت کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، ہمارے معصیت اور گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا. اسلاف کے کئی قول موجود ہے، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، جب بھی ان کو کوئی نقصان ہوتا تو سب سے پہلے یہ سوچتے کہ میں نے کیا گناہ کیا تھا کہ مجھے نقصان ہو. یہ فوراً سوچتے، یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، اگر میں یہ کر لیتا تو یہ نہیں ہوتا. نہیں، وہ پہلے سوچتے کہ کیا میرے گناہ تھے جس کے نتیجے میں میرے ساتھ یہ ہوا، اور پھر وہ اس سے توبہ کرتے، حالت بدل دیتے اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے کئی واقعات دیکھے. حال میں ایک چیز سامنے آئی تھی کہ ایک مخصوص علاقے کے اندر زلزلے آ رہے تھے، مدینے کے اطراف میں زلزلے آ رہے تھے. لوگ علماء کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھائی یہ ایسے سے زلزلے آ رہے ہیں، کیا کرنا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ زلزلے قیامت سے پہلے تو عام ہوں گے. انہوں نے جب پوچھا تو علماء نے کہا کہ جو مزدور سے بات طے کی جا رہی ہے کتنا اس کو اجرت دی جائیں گی، اس کو دینے میں لوگ لیٹ ہو رہے ہیں، یہ کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ یہ حالت بدل جائیں گی. اور لوگوں نے فوراً شروع کر دیا، تائب ہوئے، خطبے دیے گئے ایک ساتھ سب کو کہ ایسا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور لوگوں نے توبہ کی اور اس کے بعد وہ کیا اور وہ زلزلے آنا کم ہو گئے. وہ زیادہ انٹینسٹی لیکن کنٹینیو زمین ہل رہی تھی، محسوس ہو رہا کہ زلزلہ آ رہا ہے. تو کبھی کبھار یہ بھی ہم کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں ہماری کسی حرکت کی وجہ سے تو یہ حالات ہم پہ نہیں آ رہے. تو بندہ کیا کرے، اپنے ان حالات کو چینج کرے، ان اعمال کو چینج کرے، ان گناہوں کی اصلاح کرے، ان کاموں کی اصلاح کرے اور پھر آگے جائے. جیسے ایک مثال میں دے رہا ہوں، مثال یہ ہے کہ آدمی صبح 12 بجے اٹھتا ہے، صبح کیا بولیں گے، دوپہر کے 12 بجے اٹھتا ہے، پھر وہ بول رہا ہے یار دن کے اندر برکت نہیں رہی، وقت کے اندر. تو اب کون سی برکت خط باقی رہا؟ 12 بجے اٹھنے والا آلریڈی 6 آورس لیٹ ہے ڈے کے اندر، اس کے بعد اس کا ٹائم کتنا بچا آپ بولو. اب اس کے بعد رات ہونے کے لیے اگر سردی کے دن ہے تو صرف 6 گھنٹے ہی بچے، اور اگر گرمی کے دن ہے تو 7 گھنٹے بچے. اس کے بعد 12 بجے اٹھا تو 1 2 3 4 5 6 پہ یا مغرب میں گیا تو 7 پہ ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں. 7 گھنٹے دن کے بچے اس کے پاس، پھر اگلی رات آنے والی. اچھا وہ رات بھر جاگا بھی تو رات میں وہ کام نہیں ہو سکتے جو دن میں ہوتے، یاد رکھیں. تو یہاں خود اعمال برے کر کے وہ بے برکتی اپنے اوپر لا رہا ہے، پھر پریشان ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایک آدمی اپنی دکان نہ کھولے اور پھر کہے کہ یار میرے تجارت میں برکت کیوں نہیں آ رہی. ایک آدمی دکان پہ ویسی محنت نہ کرے جیسے اسٹریٹجیز اور محنت لوگ لگا رہے، ذہن لگا رہے، اپنی تجارت حلال کام کو بڑھا رہے، پھر کہے کہ میرے پہ تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہو. تو جہاں عمومی طور سے برکتیں کم ہوں گی قیامت سے پہلے، خصوصی طور سے اللہ کی بندوں کے ساتھ تو یہ عمل نہیں ہونے والا ہے. تو لہٰذا ہم اپنے لیے کوششیں کرتے رہے کہ اس عمل کو دفاع کریں اور اس کی تدبیر نکالیں کہ اس کے الٹ ہم کیسے کام کریں. تو چاہے وہ رزق کے معاملے میں ہو، وقت کے معاملے میں ہو، اولاد کے معاملے میں ہو، یا کسی بھی چیز میں یاد رکھیے اس کو آپ دیکھیں. جیسا میں ایک مثال دے دوں گا، چھوٹی چھوٹی بات کو ختم کروں گا. اگر آپ کو وقت میں تنگی نظر آ رہی، برکت نہیں ہے، تو آپ فجر کے بعد سے کام شروع کر دیں اور رات میں جلدی سو، پھر اس کے بعد آپ بولے کہ وقت میں برکت واپس آئی یا نہ آئی. کوئی بول رہا ہے میرے اولاد میں برکت نہیں، مطلب کم اولاد ہے، تو وہ انسان اپنی اولاد کی تربیت کرے، ایسی تربیت کرے کہ وہ ایک کیوں نہ ہو اس کا بچہ، وہ اس کا نام بھی کریں گا اور زندگی بھر اطاعت گزار رہیں گا، فرمانبردار رہیں گا، اور مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں گا. وہ ایک ہی کافی ہے.
حالانکہ اس کا دیکھا ہے تو تعداد میں ایک ہی بچہ تھا، لیکن اس نے محنت کر لی، برکت آ گئی، پھر وہ بچہ دیندار نکلا، ہاں اس نے دین کو سمجھا، عمل زندگی میں لایا، اس کی نسلیں دیندار نکلی، ہو گیا برکت۔ مطلب آپ کا ایک اولاد تھی، آپ کہہ رہے ہیں یار برکت نہیں اولاد میں، ایک ہی بچہ، مجھے اولاد ہی نہیں ہوئی، لیکن دیکھیے آپ ایک ہی لڑکی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ دیکھیے اس کی تربیت اچھی کیجیے، برکت ہوگی آپ۔ اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں تجارت میں برکت نہیں ہے، بزنس میں برکت نہیں ہے، انکم میں برکت نہیں ہے، تو آپ کفایت شاری والے اصول زندگی میں لاگو کریں اور شکر کے جذبے کو اپنے اندر جگائیں، آپ دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ اسی میں کافی، جس کو بولتے ہیں نا مطمئن کر دیں گا۔ شکر اور کفایت شاری، کنجوسی نہیں بول رہا ہوں، دونوں کو اپلائی کیجیے اپنے لائف میں، دیکھیے اس لیے کوئی بھی آدمی کفایت شار رہیں گا وہ دنیا میں پریشان نہیں ہوتا ہے۔ کنجوسی الگ چیز ہے، کفایت شاری بالکل الگ چیز ہے، دونوں میں بہت ڈفرنس ہوتا ہے۔ کنجوسی پسندیدہ عمل نہیں ہے، کفایت شاری کو اسلام پسند کرتا ہے۔ صحابہ تابعین غریب تھے، کنجوس نہیں تھے لیکن کفایت شار تھے، غریب تھے لیکن بد سلیقہ نہیں تھے، با سلیقہ تھے، تو یہ دونوں میں ڈفرنس۔ جیسے ایک آدمی غریب ہے، گھر میں پردہ کرانا چاہتا ہے عورتوں کو، لیکن تھیلا ہے، صرف کپڑا نہیں، وہ تھیلے کو لگاتا ہے، جب وہ تھیلا پھٹتا ہے تو اس میں پیون دیتا ہے۔ اور ایک بد سلیقہ آدمی جو ہے مخمل کا کپڑا لٹکاتا ہے لیکن وہ چندی کے جیسا میلا ہو جاتا ہے۔ تو سلیقے میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے، سلیقہ ایک الگ چیز ہے، مال ایک الگ چیز ہونا، مال کے ساتھ سلیقہ ہو، بہت کم لوگوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، وہاں رزق میں برکت کے لیے یہ کوشش کرنا ہے کہ شکر کا اصول اپنانا ہے زندگی کے اندر، اور شکر کے ساتھ ساتھ جو ہے کفایت شاری کے سارے جو اصول لاگو ہوتے ہیں ان اصولوں کو زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کے اندر آپ کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں برکتیں ہماری کوششوں سے جو نہیں ہو رہا وہ آئیں گی۔ اس کے بعد بھی اگر ایسا لگے نہیں ہو رہا تو اللہ سے کثرت سے توبہ کریں اور وہ عمل کرنے کی کوشش کریں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عزیز حالات کو بدل دیں گی۔ کسی نے سوال کیا، از بینگ این انٹروورٹ اینڈ اسٹیئنگ الون ڈسلائکڈ ان اور دین؟ کسی نے کہا کہ میرا انٹروورٹ ہونا، مطلب اپنے میں آپ رہنے کو انٹروورٹ بولتے ہیں انگلش میں، انٹروورٹ ہونا اور لوگوں سے الگ رہنا، اکیلا رہنا پسند کرنا، کیا اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے؟ تو اگر آپ ایک جملے میں سننا چاہیں گے تو ہاں، اسلام نے خامخواہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنے کو ناپسند کیا۔ نماز باجماعت، روزہ سب لوگ ایک ساتھ چالو کرتے ہیں نا، ہر کسی کا رمضان الگ نہیں چالو ہوتا، باجماعت، زکوٰۃ اجتماعیت میں دینا، بیت المال میں لے جا کے، ہے نا، حج اجتماعیت میں، تو اسلام تو سکھا رہا ہے لوگوں میں جاؤ، اس لیے کہ لوگوں میں رہے بغیر آپ خیر نہیں کر سکتے، لوگوں میں رہے بغیر آپ اپنے عمل کو ملٹیپل ٹائمز بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نماز کی دعوت دے کے لوگوں لے جاؤں گا، میرے عمل بڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی یہی سوچتا ہے نا، اپنے 10 روپے بھی کماؤں، 10 روپے پہ اور ری انویسٹمنٹ کر کے اور 10 روپے کماؤں، ظاہر سی بات ہے خیر جب ہی آپ کو حاصل ہوں گا جب آپ لوگوں میں رہیں گے۔ تو لہٰذا انٹروورٹ ان دا یہ سینس ہونا کہ گناہ اور معصیت کو دیکھ کے اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھنا اچھی بات ہے، لیکن آپ ان سے الگ مت ہوئیے، آپ ان کو دعوت دیتے رہیے اپنی نفس کو بچاتے بچاتے، سوائے اس کی کنڈیشن ایسی ہو کہ اس میں جانے سے آپ خود برباد ہو جائے تو پھر آپ دور ہو جائیے اور اکیلے رہیے۔ پھر یہ آپ کا جو انٹروورٹ والا جو مزاج ہے زیادہ اچھا ہے، اکیلے میں اپنے آپ رہنا۔ لیکن آج ایسا زمانہ الحمدللہ نہیں ہے، لوگ آج بھی خیر کی بات سننا چاہتے ہیں، بلکہ میں نے دیکھا لوگ تو لوگوں کو تلاش کر رہے کون ہے اس پہ چلے تاکہ میں اس کو نمونہ بنا لوں۔ اتنے برے دور میں بھی لوگ آپ کو نمونہ بنا رہے ہیں اچھے لوگوں کو۔ تو لہٰذا آپ انٹروورٹ اس سینس سے مت رہیے کہ بس شائع فیل کر کے لوگوں سے دور رہنا، لیکن سماجی بہت کثرت کی برائی اور ڈر یہ کہ میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میرے میں اتنی طاقت نہیں اس کو دور کرنے کی، آپ انٹروورٹ الگ بات ہے، لیکن عمومی طور سے یہ اچھا عمل نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے دور اور اکیلے رہیں۔ اچھا عمل یہ کہ آپ لوگوں میں رہیں، اٹھتے بیٹھتے رہیں، جس سے آپ اپنے عمل بھی کریں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے جس سے وہ متاثر ہو کے عمل کریں گے، تو آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ تو بیٹر یہ ہے کہ آپ انٹروورٹ نہ رہیں، لوگوں کے ساتھ رہ کر کام کرنے کی کوشش کریں۔ رہا اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اکیلا رکھنا زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اللہ کے دین کے لیے آپ لوگوں میں جائیں گے تو اس کا اجر اور بڑھ جائے گا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایک کام اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ صبح اٹھنا کس کا دل بولتا ہے، پھر بھی نماز کو جانا ہے۔ اپنا پیسہ خرچ کرنا کس کا دل بولتا ہے، پھر بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ اپنا پیسہ خرچ کرنا کس کا دل بولتا ہے، پھر بھی صدقات دینا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی وجہ سے۔ تو اس کا اجر بڑھ جائے گا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں اور پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ کروں، میرے میں نہیں وہ جذبہ وہ مادہ، لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں کہ اللہ مجھے کوشش، تو پھر اس کا اجر تو دگنا، ایک تو کوشش کرنے کا اور پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس عمل پہ جانے کا۔ تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ جب مجبور ہو جائے اور آپ کو ڈر لگے کہ گناہ اتنے زیادہ ہے کہ مجھے اکیلے رہنا زیادہ بہتر ہے تو ویسے رہیے، ویسا نہیں ہے تو لوگوں میں جائیے آئیے، اور جہاں وقت ملے پھر آپ کو اکیلا پسند ہے وہاں رہیے، لیکن اکثر لوگوں میں رہیے تاکہ اپنے خیر اور اپنی نیکیوں کو ملٹیپل ٹائم آپ بڑھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ، ایک حدیث کا مفہوم یہ کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کا انتقال قریب تھا، تو اللہ کے رسول وہاں گئے اور ان کو پوچھے کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر دیں گا، یعنی ڈر لگتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گا، اور دوسرا یہ کہ
مجھے یہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے جنت میں وہ داخل کرا دیں گا. لیکن آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کو نہیں جاتے، رمضان ہے روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ دے سکتے، لیکن دے سکتے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حقوق اللہ ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، مین حقوق العباد ہے. تو کیا یہ جو اسلام کے ارکان ہے اس کا مذاق میں تو شامل نہ ہوگا؟ بھائی نے سوال کیا کہ یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے تھے اور ان کے انتقال کا وقت قریب تھا، تو آپ نے ان سے پوچھا اور یہ بات صحیح ہے کہ کیسا لگتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ڈر لگتا ہے اللہ کے عذاب کا، چونکہ گناہ میں نے کیا اللہ پکڑ نہ لے. پھر تھوڑی دیر رکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات چیت کی، پھر کہا اب کیسا لگتا ہے، تو کہا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گا اور جنت میں ڈالے گا اور مجھ پہ رحم کریں گا. پھر آپ نے کہا کہ ہاں، تو اس طرح سے مرا جس کی موت ڈر اور امید کے بیچ میں ہو، کہ اللہ سے ڈرتا بھی ہو اپنے گناہ کی وجہ سے اور امید بھی رکھتا ہو کہ رب معاف کریں گا، یہ صحیح موت ہے. دونوں چیزیں ہمیشہ ہونا چاہیے دل میں، ڈر بھی کہ اللہ قبول نہ کرے تو، اور امید بھی نہیں انشاءاللہ قبول بھی کرے. دونوں چیزیں چلتے رہیں گی، یہی ایمان الاسلام، یہی ہے. اب بھائی کا سوال تھا لوگ اس کو بیسس بنا کے کیا کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے اذان ہو رہی ہے، تو یہی سوچیے کہ آخر میں تو ڈر امید والا معاملہ رکھ لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. زکوٰۃ نہیں دے رہے پیسہ ہونے کے باوجود، حج ایڈ کر لیجیے پیسہ ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود، سفر کی آسانی ہونے کے باوجود، محرم ہونے کے باوجود جانا نہیں چاہتے، یہ سوچ کے کہ آخر میں جائیں گے تاکہ پورے گناہوں کا پوٹلا ایک ساتھ لے جا کے دھو کے آ جائیں گے اس کو، تو گناہ کرتے رہو، بعد میں ایک ساتھ 60-70 سال میں جا کے آ جائیں گے، یہ سوچتے ہیں. تو کیا ہو، یہ مذاق نہیں. یقیناً جو انسان نماز کو چھوڑ رہا ہے، روزے کو چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ کو چھوڑ رہا ہے، حج کو چھوڑ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ امید کر رہا ہے کہ مرنے سے پہلے خوف اور امید کے بیچ میں رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمانی کیفیت عطا نہیں کرے گا جس میں اس کو خوف اور امید بیچ میں آئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایمانی کیفیت عطا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے. یہ تو ان لوگوں کے لیے، یہ وہ صحابی ہے جو سب کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ڈر رہے ہیں کہ عذاب نہ ملے، اور اس کے بعد امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ اعمال قبول کر لے تو اچھا ہوگا اور میری مغفرت ہوگی انشاءاللہ. یہ اس کے بعد ہے، ہم کچھ نہیں کر کے بول رہے کہ یہ ساری چیزیں لاگو کر دیں گی کہ میں ڈر اور خوف کے بیچ میں چلا جاؤں گا. نہیں، اللہ وہ کیفیت ہی نہیں دے گا. جیسا بہت لوگوں کا رہتا کہ میں زندگی بھر گناہ کروں گا، آخر میں انشاءاللہ توبہ کر لوں گا. اللہ تعالیٰ آخر میں توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، اللہ رحم کرے، اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ان کی مغفرت کرے، موت سے قریب ہے، بات بتا دی گئی کہ اب چند دنوں مرنا ہے، اس کے بعد بھی اعمال نہیں بدل رہے. چند دنوں میں آگے بات مرنا، اور مر بھی گئے چند دنوں کے اندر. جیسا کہ بیماری تھی، 2 مہینے زیادہ نہیں جائیں گے، 1.5 مہینے میں انتقال ہو گیا، لیکن اعمال نہیں بدلے. ہر کوئی بازو بیٹھ کے بولے توبہ کرو، استغفار کرو، نماز جاؤ، وہی روٹین چل رہا. کوئی موبائل میں تو موبائل میں لگا، مرنے تک موبائل میں لگا ہوا، کھیل رہا ہے تو کھیلنے میں لگا، مرنے تک کھیل میں لگا. بیمار تو خالی گھر میں پڑا ہوا تکلیف میں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں، اس کی یاد دہانی نہیں، نماز نہیں. کیا ابھی توبہ کا وقت ہے؟ ڈاکٹر بولا 3 مہینے، ٹھیک ہے، تقدیر میں جو ہوگا وہ تو ہوں گا ہی، لیکن جو دنیاوی اعتبار سے پتہ چل رہا ہے اتنے دن میں تو کرنا چاہیے نا. تو چونکہ اللہ پھر توفیق نہیں دیتا ہے، پھر یہ بات بھی آپ یاد رکھیں. تو لہٰذا کسی کا یہ سب نہیں کرنا اور یہ سوچنا ہے کہ آخر وقت میں یہ دونوں کے بیچ میں مر جاؤں گا تو وہ ایمانی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوں گی، اور یہ سوچنا ہے کہ آخر میں توبہ کروں گا تو اللہ اس کی توفیق ہی نصیب نہیں کریں گا، پھر یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں اور آپ کسی بھی انسان کو اس کیفیت میں دیکھ کے یہ نہیں بول سکتے کہ جنتی ہے جہنم ہے، اس لیے کہ ایک حدیث صحیح مسلم کی بالکل ایک دم واضح حدیث ہے، اس میں الفاظ ہے کہ ایک بندہ زندگی بھر گناہ کرتا ہے اور وہ اپنی تقدیر پر غالب آ جاتا ہے مرنے سے پہلے اور جنت چلا جاتا ہے، توبہ کر لیتا سچی. اور ایک انسان زندگی بھر نیکی کرتا ہے اور اس کی تقدیر اس کی موت سے پہلے اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ آخری وقت میں گناہ کر بیٹھتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے خاتمہ بالخیر سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. لائف کیسی گزارا وہ نہیں، لیکن یہ دیکھا گیا کہ لائف کو صحیح طریقے سے گزاریں گا تو خاتمہ بالخیر کی امید زیادہ ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں. لیکن دعویٰ نہیں ہے کہ جو زندگی بھر نیک رہا خاتمہ بالخیر ہی ہوگا، چونکہ حدیث میں بات آتی تقدیر غالب آ جاتی، گناہ کرتا ہے اور جہنم چلا جاتا ہے. تو لہٰذا ہم کسی فتویٰ نہیں لگائیں گے، کسی کو یہ نہیں بولیں گے تو جنتی تو جہنمی ہے. ہم یہ کہیں گے کہ اللہ توفیق دے تم کو اعمال کرنے، اللہ توفیق دے دین کی صحیح سمجھ کی. اس کے باوجود بھی ہم یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے جیسا کہ ایسا میں نے بول دیا نا کہ یہ تو غلط کر رہے تو حرام ہے، فرض کو چھوڑ رہے تو ان کو اللہ توفیق نہیں دیں گا وغیرہ. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کسی مخصوص شخص کو نہیں کہہ سکتے تیرے کو یہ توفیق نہیں ملیں گی، تو جہنم میں جائیں گا، تجھے یہ نہیں نصیب ہوں گا. ہم یہ عمومی بات کر رہے ہیں، خصوصی نہیں کر رہے. چونکہ عموماً کافروں پہ لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن خصوصاً کسی کافر پہ لعنت کرنے سے منع کیا گیا، چونکہ پتہ نہیں آخر میں وہ ایمان قبول کر لے تو. عموماً کر سکتے کہ کافروں کی صفت کی وجہ سے لعنت ہو ان پر، لیکن خصوصاً کہنا تجھ پر ہو نہیں کہہ سکتے آپ، چونکہ پتہ نہیں ایمان لا لے اور ہم سے اچھا ہو جائے آدمی، تو لہٰذا اوائڈ کرنا چاہیے. تو لہٰذا میں کہہ رہا ہوں یہ سب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زندگی بھر گناہ گزارتے، آخرت اللہ کامیاب کرتا، آخر میں زندگی بھر نیکی کرتے اور آخرت میں تقدیر ان پہ آ جاتی ہے آخر وقت میں، اور وہ گناہ کی طرف جا کے جہنم میں چلے جاتے ہیں.
لیکن یہ بات دیکھیے گی اپنی جگہ کہ ہمیں چاہیے کہ نیکی کرے اور نیکی کی طرف متوجہ ہوتے رہے تو اللہ تعالیٰ نیکی میں ہم کو قائم رکھتا ہے اور اس پہ رہنا آسان کر دیتا ہے. جب ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر گناہ آسان ہو جاتے ہیں کرنا اور پھر اسی راہ پہ ہم لگ جاتے ہیں. تو لہٰذا نمازیں وغیرہ چھوڑ کر یہ امید کرنا کہ میں یہ خوف اور امید والی بیچ کی کیفیت بنا لوں گا، یہ درست نہیں ہے. ہمیں نیک سے نیک عمل کرتے چلے جانا چاہیے اور اللہ سے خاتمہ بالخیر، اللہ تعالیٰ ہمارا اینڈ جو ہے وہ اچھا کرے، اس کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. کسی نے سوال کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بار بار پیسے گننا نہیں چاہیے، اس سے پیسے کی برکت ختم ہو جاتی ہے، کیا ایسا واقع میں ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ بار بار کوئی پیسے کو گنے تو اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بار بار نہیں گننے کا ایک محاورتاً معنی ہے، حقیقتاً مطلب میٹافوریکل میننگ جس کو بولتے ہیں انگلش میں، ریئل میننگ نہیں ہے. مطلب وہ آدمی جو خرچ نہیں کر کے گن گن کے رکھتا ہے تو اس کو بولتے ہیں اس کے پیسے میں برکت نہیں آتی، تو وہ ایک بن گیا محاورتاً ہے. وہ سمجھ رہے؟ ایسے ایک آدمی ہے، بچہ بیمار ہے، نہیں میں نہیں خرچ کرتا، جاب مانگ کے لا لو، بھیک مانگ لو، بیوی کام کو بھیج رہا، فلاں اپنے پیسے جمع کر رہا اور گن گن کے رکھ رہا ہے. تو وہ اس کے لیے لوگ ایک نصیحتاً کہتے ہیں کہ بھائی بے برکت ہو جائیں گا تیرا پیسہ، تو صرف گن گن کے رکھ رہا ہے. گن گن کے رکھنے سے پیسے میں برکت نہیں آتی. میننگ وہ نہیں ہے کہ فزیکلی کوئی 1 روپیہ 2 روپے گننا، چونکہ ہم چھوٹے تھے نا تو یہ محاورے کو لوگوں نے لٹرل لے لیا. اتنا لے لیا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو غلے کو بار بار جمع کرتے تھے، پھر غلے کو نکالتے تھے، پھر گن کے واپس ڈالتے تھے. تو ہم کو آس پاس کے جو بڑے رہتے تھے تھوڑے بہت عمر میں بچے، ارے پیسوں کو بار بار نہیں گننا، بولے کم ہو جاتے ہو. ارے پیسوں کو بار بار نہیں گننا، بولے بے برکت ہو جاتے ہو. پیسوں کو بار بار گننے سے بے برکت نہیں ہوتے. یہ ایک محاورہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ پیسوں کو گن گن کے رکھنا اور جہاں خرچ کرنا وہاں نہیں کرنے سے پیسے بے برکت اور کم ہو جاتے. یہ سینس میں کہ اللہ ان کی برکتوں کو چھین لیتا ہے، لیکن اس کا کوئی لٹرل میننگ نہیں ہے. اگر کوئی واقعی میں ایسے سمجھتا ہے تو توہم ہے، یاد رکھیں، وہم ہے، سپرسٹیشن جس کو بولتے ہیں نا، سپرسٹیشن ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے، اسلام اس سے منع کرتا ہے. تو لہٰذا یہ جو بولا جاتا ہے محاورتاً ہے کہ گن گن کے رکھنا اور خرچ نہیں کرنے سے برکت چلی جاتی ہے، حقیقتاً اس کا ایسا کوئی معنی نہیں. یاد رکھیں. کسی نے ایک سوال کیا، اگر ہم غلطی سے 5 رکعت پڑھ لیں تو کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ اگر 3 رکعت پڑھیں تو 1 رکعت بعد میں پڑھ کے سجدے سہو کر سکتے ہیں، لیکن غلطی سے ایکسٹرا پڑھ لیا، مطلب 1 رکعت کم پڑھے تو سجدے سہو کیسا ہوتا ہے؟ 1 رکعت پڑھتے ہیں ہم، اس کے بعد قاعدہ کرتے ہیں صرف 1 رکعت کے بعد، پھر پورا قاعدے کی دعائیں پڑھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد اللہ اکبر، ایک سجدہ، اٹھتے پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر دوسرا سجدہ، پھر اٹھتے اللہ اکبر، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. یہ ہے جب رکعت کم ہوئی تو کسی نے بتایا کہ اب یہ ہے کہ نماز ہو گئی ان کی 5 رکعت پڑھ کے چلے گئے، تو اب کیا کریں؟ تو خالی 2 سجدے سہو کریں، 2 سجدے صرف، ختم. چونکہ آلریڈی ایکسٹرا پڑھ چکے نا. ہمارے پاس تو کچھ بھی غلطی ہو پھر سے نماز دہرا کے ڈبل ہو جاتی ہے. سر 3 رکعت پڑھا دی ظہر کی، چلو پھر سے پڑھاؤ، تو ایک کے بندے میں پوری 4، مطلب 7 رکعت ظہر کی ہوتی ہے اس دن. 4 رکعت پڑھے، امام صاحب نے کچھ غلطی کی، پھر سے پڑھاؤ، تو مطلب پھر وہ 8 رکعت ہو جاتی ہے دن اس کی. اور کئی بار تو حال یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک بار بتایا تھا کہ میں نے ایک بار فجر کی نماز جو ہے 6 رکعت پڑھی تھی، فرض نماز 6 رکعت، ماشاءاللہ. پہلے 2 رکعت پڑھے، سورہ آگے پیچھے پڑھ لی امام صاحب نے، پبلک اڑ گئی، پھر سے پڑھاؤ، آگے پیچھے شروع ہو گئے، بولے جو وہ امام صاحب سے بڑے مفتی پیچھے رہتے پورے پڑھتے رہتے، پھر سے. اب امام صاحب بولے کہاں مسئلہ لیتے ان کو، پھر سے اب بیچارے نے پھر پڑھے، اور پھر کیا کرے، ایک سورہ آگے، سورہ کی ترتیب بدل دیے تھے، مطلب پہلے جو سورہ آتا نمبرنگ کے حساب سے اس کو پہلے پڑھنا چاہیے بعد والے کو، بعد انہوں نے پہلے بھی کیا کرے، ایک سورہ پہلے پڑھ لیا، اس کے بعد والے سورہ کو اس سے پہلے کے مطلب نمبر 100 پہلے پڑھ لیا اور انہوں کو بعد میں پڑھے، سب مثال کے طور پہ، تو پھر سے پڑھا. اب اگلی بار بھی یہ غلطی ہو گئی ان سے، پھر سے پڑھاؤ، پھر سے پڑھاؤ، پھر پڑھ لیا، تو 6 رکعت ماشاءاللہ. ایسا بھی ہوتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، سجدے سہو بھی ضرورت نہیں تھی، بہرحال انہوں نے یہ بھی نہیں تھے، لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن لوگوں تو رکعتیں دوران لگاتے تھے. بس تو سجدے سہو تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ خالی نماز میں گڑبڑ ہوئی تو ہو جاتا ہے بس، باقی ٹائم تو ڈبل نماز ہوتی ہے، ڈبل نماز کی ضرورت نہیں. جب 3 پڑھے تو 1 رکعت اور سجدہ، اور اگر 5 پڑھے تو صرف سجدے. اور اگر نماز میں آپ کو لگ رہا کچھ تو بھی غلط ملت ہو گیا تو پوری نماز میں آپ پہلے اپنے دل کو مطمئن کر لے کہ 3 ہوئی یا 4 ہوئی. آپ کا دل جو بولتا ہے اس پہ رک جائے، جیسا کہ آپ کا دل نے بولا 4 ہو گئی تو 4 پہ رک جائے، 3 ہو گئی تو 3 پہ رک جائے. اس کے بعد چوتھی رکعت کمپلیٹ کیجیے، اس کے بعد پورا قاعدہ کیجیے، قاعدہ کرنے کے بعد سب کچھ پڑھ لیجیے قاعدے کا ہوگا، پھر اللہ اکبر ایک سجدہ، پھر اٹھے، پھر اللہ اکبر دوسرا سجدہ، پھر اٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، ہو گیا. ہمارے پاس نمبر 1 طریقہ جو نماز میں غلط ملت ہوئی، نمبر 2 طریقہ نماز کے بعد جو معلوم ہوتا ہے، دونوں کو مکس کر کے بیچ کا طریقہ نکالے، ایک سلام کرتے پھر 2 سجدے کرتے. سنت سے ثابت نہیں ہے ایک سلام کر کے 2 سجدے کرنا، بہرحال لیکن 2 ہے وہ، پہلے اور دوسرے طریقے کو ملا کے انہوں نے نیا کلب کر کے نکال دیا ایک طریقہ، وہ ہے ایک سلام. سلام سے مراد پورا سلام ہے، پھر 2 سجدے پھر پورا سلام ہے. یہ کب؟ جب رکعتیں آپ نے کم پڑھ کے نماز سے نکل گیا امام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، آپ نکل کے سلام کر کے 2 رکعت پہ ظہر. صحابہ کہ اللہ کے رسول کیا نمازیں کم ہو گئی؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لقمہ نہیں دیا، ان کو لگا کہ نماز کم ہو گئی. کرنا ہی تو کہا آپ نے 2 پڑھی، آپ نے کہا اچھا کیوں کسی بولا کیا میں نے کتنی ہوئی؟ تو کہا 2 پڑھی. تو کہا چلو پھر ہم پڑھیں. 2 رکعت پڑھائی آپ نے سے پوری حدیثیں. بہرحال میں نے جو سجدے سہو کا لیکچر اس میں پورے طریقے لکھے بتائے، اور طریقوں میں پورے حدیثیں بیان کی کہ آپ نے کیسی نماز پڑھائی، کیسے سلام کیا اور کیا کیا.
آپ ان کو دیکھیں. کسی نے سوال کیا will it affect zakat if we are submitting donation slip of zakat or charity to get tax exemption. انہوں نے کہا کیا ہماری زکوٰۃ پر اس کا اثر پڑے گا کہ ہم لوگ اپنی جو زکوٰۃ کی سلپ جس ادارے کو ہم نے دی ہے اس کی سلپ کو لے کر انکم ٹیکس میں شو کرتے تاکہ ہم کو ٹیکس ایگزمپشن ملے. تو یاد رکھیے زکوٰۃ کسی ادارے کو پے کر کے اگر اس کے بدلے آپ کو انکم ٹیکس میں ایگزمپشن مل رہا ہے تو اس کے لینے میں انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے مثال کے طور پر کوئی ادارہ ہے جو 80G ہے. 80G کا معنی ہوتا ہے کوئی ادارہ جو گورنمنٹ سے ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے اور اس کو ٹیکس میں رجسٹرڈ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ادارہ واقعی میں اچھا کام کر رہا ہے, اس کو جو چندہ دیں گا اس کو ٹیکس میں بینیفٹ ملے گا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے بہت سارے مسلم لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ پے کرتے ہیں اس اداروں کو. اب جب وہ اس ادارے کو ٹیکس کے لیے زکوٰۃ پے کریں گے ظاہر سی بات ہے وہ ٹیکس ان کا سلپ آئیں گی زکوٰۃ کی, سمجھو انہیں 1 لاکھ زکوٰۃ تھی وہ پے کر دی, اب 1 لاکھ کی ان کو سلپ ملیں گی. جب وہ سلپ انکم ٹیکس میں شو کریں گے یاد رکھیں تو کیا ہوگا ان کو اس 1 لاکھ کے اوپر جو ان کا ٹیکس تھا وہ ایگزمپٹ ہو جائیں گا. اور 1 لاکھ کے اوپر ان کا ٹیکس اگر 30% کے سلاٹ میں تھے یا 20% کے سلاٹ میں تھے 10% کے سلاٹ میں تھے اس کے حساب سے ہوتا ہے ایگزمپشن. یعنی تو اگر سمجھ لیجیے 30% کے سلاٹ میں تھے تو 1 لاکھ پہ کتنا ٹیکس آتا ہے ان کو 30,000 ٹیکس تھا, تو اس کے اندر ان کو 50% ڈسکاؤنٹ ملیں گا اور 15,000 ٹیکس ان کا معاف ہو جائیں گا. تو گویا زکوٰۃ دی 1 لاکھ ٹیکس میں بینیفٹ ملا 15,000 کا. تو ان کا سوال ہے کیا اس میں زکوٰۃ ہرٹ ہوں گی ہماری کہ ہم نے زکوٰۃ کا فائدہ لیا؟ نہیں, زکوٰۃ آپ نے پوری ادا کر دی, حکومت نے دیکھا کہ آپ نے زکوٰۃ صحیح جگہ ادا کی تو حکومت نے آپ کو ایگزمپشن دے دیا. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا کسی ڈونیشن دینا کسی ادارے کو ٹیکس میں ایگزمپشن لینے سے زکوٰۃ پہ انشاءاللہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے. اس نے کہا یہاں پر رشتوں کا کام ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے ویسے IRC کے اندر رشتے جوڑنے کا تو کام ہوتا ہے لیکن شادی وغیرہ کے رشتوں کا کام نہیں ہوتا ہے. رشتوں سے مراد لوگوں سے رشتے جوڑنا, محبت کے ساتھ لوگ رہے, ساتھ رہے, اچھے سلوک کرے, وہ تو سب ہوتا ہے لیکن رشتہ پیامات کا سینٹر ہمارے پاس نہیں ہے. رشتے وغیرہ سے مراد میں سمجھ رہا ہوں رشتے وغیرہ لگانا شعبہ پیامات کا سسٹم IRC میں نہیں ہے. کسی نے سوال کیا لیفٹ ہائی پھڑکنا برا ہوتا ہے؟ کیا اس سے ہمارا کوئی کام رک سکتا ہے؟ لیفٹ آئی ہو, رائٹ آئی ہو, لیفٹ ہینڈ ہو, رائٹ ہینڈ ہو, پیٹھ میں کھجلی ہو رہی ہو, پیر میں کھجلی ہو رہی ہو, ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہو, آنکھ ہڑبڑ آ رہی ہو, سر میں کھجلی ہو رہی ہو, اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے اس کی کہ آپ دیکھیں آپ نے کئی دنوں سے نہایا تو نہیں, ایسا پرابلم تو نہیں ہے. ہوتا ہے نا آدمی نہایا نہیں تو کھجلی ہوتی ہے آنکھ پر, وہ سب ہوگا. اس کا کوئی لینا دینا برائی سے اور اچھائی سے نہیں ہے. ہمارے پاس ایک کامن فینومینا, اگر الٹی آنکھ پڑ گئی تو برائی آنے والی ہے, سیدھی آنکھ پڑ گئی تو اچھائی آنے والی ہے. لیکن یہ دونوں میں سے کوئی بھی آنکھ اگر عورت کے سامنے پڑ گئی تو حالت بری ہونے والی ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو بہرحال کچھ بھی نہیں ہے, آنکھ کے پھڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ سیدھی ہو چاہے الٹی ہو. لوگوں کا بہت رہتا ہاتھ میں کھجلی ہوئی تو کیا بولتے ہیں لوگوں کو سیدھا ہاتھ, وہ بھی سیدھا ہاتھ کھجائے تو پیسے آتے, الٹا ہاتھ کھجائے تو پڑھنے والے یا جانے والے, دونوں میں سے مطلب دیکھو پیر مار پڑنے والی یا پیسے جانے والی. یہ پیر کھجائے تو بولے تو سفر کرنے والا ہے, یہ بھی ہے لوگوں کا. یا پیر کھجائے تو اب تیری جاب جاتی ہے یہاں سے, اب تیرے کو یہاں سے منتقل ہونا پڑے گا, یہ بھی مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح پیٹھ کھجاری, پیٹھ کھجاری تو اس کا تو معلوم آپ کو کیا رہتا, لوگ بولتے وہاں پیٹھ کھجاری بیٹا تیری ہوتا آج, مطلب پڑھنے والی تیرے کو آج, ٹھیک ہے, مار پڑنے والی یہ ہوتا. تو دیکھیے خیر وہ تو ایک محاورہ ہے پیٹھ کھجانا, لیکن یہ باقی میں نے دیکھا عقیدتاً لوگ مانتے ہیں. خاص طور سے آنکھ کے پھڑکنے کو اتنا ڈرتے ہیں لوگ کہ آنکھ پھڑکنا شروع ہو جائے تو یہ پڑھ کے پھونکو, وہ دم کرو, اب کیا برائی آتی کہ بچہ گیا ہوا اس کی کچھ خبر تو نہیں آتی, امی سفر پہ گئے کچھ خبر تو نہیں آتی بری, ابا کی جاب تو نہیں جاتی, اب ان کو ہارٹ اٹیک تو نہیں آتا, سب فالتو. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ایسی کچھ چیز ہوتی ہے وہ چیز ہو جاتی. دیکھو اب میری آنکھ جب بھی پھڑکی نا کچھ تو بھی ہوتا, یہ بہت کامن ہے. زبان پہ کچھ کالا دھبا ہے تو کیا بولتے تیری زبان تو, وہ تیری زبان کالی ہو محاورہ تھا کسی زمانے میں. محاورہ کا معنی یہ رہتا ہے کہ یار جو بولتا نا وہ کچھ غلط ہی بولتا, تو ہمیشہ اس سے ہوتا نہیں تھا. ایسا ایک آدمی ہمیشہ کچھ بھی غلط بولا تھا, لوگوں نے اردو میں کیا بولا اس کو کالی زبان ہے تیری, مطلب ہمیشہ بکواس بکتا ہے, ہمیشہ ناشکری کلمہ ادا کرتا. اب وہ کسی نے فزیکل لے لیا, اس زبان میں کبھی دھبے ہوتے ہیں لوگوں کو بلیک. میں جانتا تھا ایک صاحب کو, ہم چھوٹے تھے تو ہمارے جاننے پہچاننے والے دوست بول سکتے ہیں کہ محلوں میں جو کھیلتے تو لوگ کچھ بھی بولنا, اب تو گرنے والا بیٹا, اب وہ گر گیا نا کالی زبان ہے اپنی بیٹا, جو بولے ہو جاتا. اب محلے میں ان کا ایسا ڈیمانڈ ہو گیا تھا, کوئی بھی بچہ آ کے یہ بولنا اس کو, اس کے پیسے چور جائے بولنا اس کو, اس کا فلاں ہو جائے بولنا, اس کی بہن سے میرا افیئر ہو جائے یہ بولنا فلاں, ہر چیز کے لیے اس کی کالی زبان ہے تو ہو جاتا سمجھتے تھے. وہ کالی زبان جو ہے اس کی غلط باتیں بولنے کی وجہ سے لوگ بولتے تھے, لٹرلی دھبا رہا تو ہو جا رہا. اب ایک آدمی بول رہا, کھیل رہے دو لوگ, گریں گا یا نہیں گریں گا, دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوتی کھیلنے میں, راج دیں گا یا نہیں دیں گا, دونوں میں سے کچھ ہی بولا تکا لگا, 100 باتیں بول رہا, ایک سچ ہوگی تو کالی زبان. ایسا وہ اپنے کو پتا تھا یہ سب کیا ہے, یہ سب کھیل ہے صرف, معلوم آپ کو. آپ دن میں 100 کام کرتے, لیکن اگر میں آج بولوں کہ آج جب در سے نکلیں گے ایک کام کوئی اچھا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ,
اور ایک کام کوئی برا. اب آپ لیکن فیض بھائی نے بولے ایک اچھا ایک برا ایک اچھا اب وہ آپ کے دن میں روز وہ کام ہوتا روز ہوتا. اب وہ ہو گیا آج بھی پانی نہیں آیا, برا والا تو ہو گیا آج, اب اچھا والا باقی کیا ہوتا ہے, روٹین نہیں ہے. لیکن یہ سب کیا ہوتا سوچ. تو لہٰذا یہ آنکھ کے پڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو لگ رہا لوگ توہم لیتے ہیں اس طریقے سے, تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے آپ ان پہ دم کر دے کافی ہے. ان آنکھ کا پھڑکنا کوئی علامت نہیں, کوئی برائی کا لانے والا نہیں, کوئی خیر کا لانے والا نہیں, کوئی اچھائی کا لانے والا نہیں, کوئی ڈر کی بات نہیں. یہ نہیں ہے. ہاں وہ شیطان ایسا کبھی کرتا ہے, بد عقیدگی کو پھیلانے کے لیے شیطان کرتا ہے. عربوں میں ایک بد عقیدگی یہی تھی کہ آنکھ پھڑکی تو کوئی برائی سمجھتے تھے, تو بس وہ توہم مٹانے آپ دم کر سکتے, لیکن اس کے پھڑکنے سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے. وہ ایک فینومینا ہے باڈی میں, کبھی ہاتھ تھر تھر کانپتا, اس میں حرکت ہوتی, کبھی آنکھ میں ہوتا, کبھی گال دیکھیے آپ کو ایسا کانپتا, وہ کیوں ہوتا نہیں پتا, لیکن جو بھی باڈی کا ایک سسٹم نظام ہے وہ کرتی ہے اس طرح سے. کسی نے سوال کہ اگر امام صاحب ہمیشہ ایک ہی صورت پڑھائے تو کیا ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ دوسری صورتیں پڑھائیے؟ دیکھیے امام صاحب اگر ایک ہی صورت پڑھا رہے سے مراد یہ ہے کہ جب سیکنڈ سورہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد والا وہ ایک جیسا پڑھتے ہیں, تو آپ بالکل بول سکتے, بولنے میں انشاءاللہ کوئی عرض نہیں کہ آپ دوسری صورتیں پڑھا کیجیے, آپ ایک ہی صورت پڑھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ایک صورت تو کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے, جنرلی ملٹیپل پڑھتا ہے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ریپیٹیڈلی آخری 10 صورتیں پڑھ رہے ہیں, تو آپ بول سکتے, بولنے میں انشاءاللہ کوئی عرض نہیں. لیکن اگر ویسا ہی پڑھا ہے تو کوئی عرض نہیں, لیکن ایک امام ہونے کے ناطے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قرآن کا بہت سارا حصہ وہ پڑھ کے آپ کو سنائے, تو لہٰذا بولنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, کام کی مشغولیات میں اگر ظہر کی نماز پڑھنے میں دیر ہو گئی اور اپن وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے گئے مسجد یا کوئی جگہوں پہ, اور وہاں پر اتنا لیٹ ہوگا کہ عصر کا اول وقت شروع ہوگا اور وہاں پہ جماعت کھڑے ہو رہی, تو اپن اپنی ظہر پڑھیں گے یا عصر میں شامل ہو جائیں گے؟ سوال آیا کہ ایک انسان ہے کسی مشغولیت کی وجہ سے اس کی نماز ایک طرح سے چھوٹ گئی اور اثر کا وقت چالو ہو گیا, مطلب نماز قضا بھی ہوگی ایک طرح سے, چاہے وہ اول جو بھی ہو, نماز قضا ہو گیا. وہ مسجد پہنچا تو وہ اس مسجد میں اول وقت میں اثر ہو رہی تھی اور جماعت کھڑی تھی, تو ہم اپنی ظہر پڑھے یا اثر پڑھے. تو آپ کیا کریں, ظہر کی نیت سے ان کے اثر میں مل جائیے, وہ آپ کی ظہر ہوگی. چونکہ جو چھوٹی ہوئی نماز ہے اس کو پہلے پڑھنا چاہیے, تو آپ کی ہوگی ظہر ان کے ساتھ. اس کے بعد پھر آپ الگ سے کھڑے ہو کے اپنے اثر پڑھ لیں. یہی اس کا طریقہ ہے. یہ آپ کو لگتا ہے یہ تب کرے آپ جب سمجھدار لوگ آپ کے علاقے میں یا مسجد والے سمجھدار ہو, تو ورنہ لوگ نماز پڑھنے کا بولیں گے ہمارے امام کو نماز پڑھنے کا, پھر سے نماز پڑھا اثر کے بعد, کیونکہ اثر کے بعد سجدہ حرام مانتے لوگ, لہٰذا ایسی جگہ تو پھر آپ گھر جا کے پڑھیں گے. لیکن طریقہ یہ کہ جو نماز چھوٹی اس کو پہلے ہی پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو جس کا وقت ہے اس کو اس کے بعد پڑھیں گے. تو لہٰذا آپ پہنچے مسجد میں, اثر کی نماز کھڑی ہو رہی ہے, آپ ظہر کی نیت سے اثر میں کھڑے ہوں گے, اثر کے بعد ان کی اثر ہوگی, آپ کی ظہر ہوگی, اس کے بعد اپنی نماز پڑھیں گے. اپن ظہر کی نیت کر کے شامل ہو گئے تو اپنے کو فرض کا ثواب ملے گا یا قضا کا؟ ہاں, اگر آپ ظہر کی نیت سے اس میں شامل ہو گئے جماعت میں, تو آپ کو قضا کا ہی ثواب ملے گا, فرض ادا نہیں ہوں گی. ہاں, جماعت سے آپ نے قضا کی اس کا ثواب ملے گا, جماعت کا ثواب ملے گا اور قضا کا ملے گا. فرض نماز کا جیسا ثواب ملنا چاہیے تھا ویسا نہیں ملے گا, کیونکہ یہ بالکل وقت سے چلی گئی, وقت ختم ہو گیا, دوسری نماز کا وقت آ گیا اور پھر آپ کھڑے گئے. لہٰذا آپ کو بعد جماعت ظہر پڑھنے کا ثواب ملا, پھر اثر کو اپنی وقت میں پڑھنے کا ثواب ملا, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ثواب تو آپ کو نہیں ملا جو ظہر کو اس کے وقت میں پڑھے جانے والے کو ملا ہوگا. یاد رکھیں. السلام علیکم شیخ. شیخ, اکثر دیکھا گیا کہ مسجد کے اندر جب بچے نماز پڑھنے کے لیے آتے تو یا تو انہیں جو ہے جھڑکا کر باہر کر دیا جاتا ہے, یا پہلی صف میں اگر بچہ رہتا ہے اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ رسپیکٹ کے ساتھ بچے کو جہاں وہ کھڑے وہیں اگر رکھ دیے تو اس کے نماز پڑھنے کے لیے وہ بار بار مسجد میں آتا ہے, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جھڑکا کے یا اس کی نماز توڑ کر اس کو باہر کر دیا جاتا ہے. تو دیکھا گیا ہے کہ بچے نماز کے لیے آتے ہی نہیں, کیونکہ ان کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بس اتنا ہی سوال ہے. ہم نے سوال کیا کہ مسجد میں بچے آتے ہیں لیکن ان سے جو رسپیکٹ ہونا چاہیے وہ رسپیکٹ لوگ نہیں دیتے, جس سے مسجدوں سے بچے ٹوٹ جاتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بس میں یہ نصیحت کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی نسلیں آپ کو آپ کے مسجد میں یا صفوں میں نظر آئے نماز کی, تو آپ کا کام ہے کہ بچوں کو ویسی رسپیکٹ دے جیسی بڑوں کو دیتے ہیں. اور یہ بات میری خاص طور سے یاد رکھیں, بچوں کو رسپیکٹ دینا بڑوں سے بھی زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ بچے بڑوں سے زیادہ رسپیکٹ کانشیس ہوتے ہیں, بڑے کبھی کبھار بھول جاتے ہیں. کچھ لوگ دیکھیں نا عمر کے ساتھ اتنے بند ہو جاتے ہیں, اب 10 گالی دو بھی تو کام نہیں ہوتا, اور کچھ لوگ اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ گالی کے نزدیک ہوئے تو بولتے میں کام کر رہا تھا, آپ گالی مت دیجیے. تو بچے ویسے کانشیس ہوتے ہیں رسپیکٹ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بالکل ویسی رسپیکٹ دیتے جیسے بڑوں کو دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے پیر اور ہاتھوں کے اوپر چل رہے ہیں اور آپ کے دونوں نواسے آپ کے پیٹ پہ بیٹھے ہیں. کسی آنے والے نے کہا کہ کیا سواری ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بیٹھا ہے تو کیا سواری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوار کو نہیں دیکھتے ہو, خالی سواری کی تعریف کرتے ہو. مطلب آپ نے بچوں کو بھی رسپیکٹ دلوائی.
کہ سواریوں کو بھی تو دیکھو، خالی سوار کی تعریف مطلب سواری کی تعریف کرو، سوار کو بھی تو دیکھو. مطلب آپ جیسا بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے بھائی، گھوڑا بن جاؤ ہم بڑے آتے ہیں، تو آپ سب ویسے تھے اپنے ہاتھ اور پیر پہ گھٹنوں پر، اور بچے آپ کے پیٹھ پہ بیٹھے. کسی نے تعریف کیا کہ بھائی کیا سواری ہے، اس سے بہتر سواری کس کو ملے گی؟ آپ نے کہا کیا سوار کو نہیں دیکھتے ہو؟ تو بچوں کی ڈگنیٹی، آنر، سیلف رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جو محلے والے، جو جماعتیں اور تنظیمیں یہ چاہتی ہے کہ آنے والی نسلیں مسجدوں میں آئے، وہ کبھی بچوں کو ڈگنیفائڈ اور آنرڈ وے میں ڈیل کریں مساجد میں. ایسا نہیں کرو گے تو آپ خود شیطان بنو گے، مسجد میں رہنے والے شیطان جو بچوں کو اکالنے کے لیے وہاں رہتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس ہڑ ہڑ دھڑ دھڑ مار داڑ بچوں کے ساتھ پیچھے ہٹ، ادھر مت کھڑ رہے، آئندہ دکھنا نہیں، ہاتھ توڑ دوں گا، پیر توڑ دوں گا، ٹانگیں توڑ دوں گا، تیرے باپ کو بولوں گا، کس کی اولاد ہے رے فلاں، یہ سب ہوتا ہے مساجد میں. چل نکلو رے پٹوں کو تو آنے نہیں دینا، ان کو تو فلاں، ایسی باتیں میں نے دیکھا. اور لوگ اس کو سمجھنے کو بھی تیار نہیں. بہرحال تو ہمارے لیے ضروری ہے اپنی نسلوں کو اگر مسجد لانا ہے تو وہ ڈگنیٹی، آنر اور رسپیکٹ ان کو دینا پڑیں گی، جس کی وجہ سے وہ دین سے پھر جڑ جائیں گے، ورنہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور پھر ہم پریشان ہوں گے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں مسجد ہماری اگلی نسلیں مسجد میں ہو تو بچوں کو ویسی عزت دیجیے، اور جو لوگ ایسی حرکت کرتے تھے وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، اور آئندہ بچوں کو مسجد میں لانے کے لیے بہت محنت کرے. ایک بچے کا مسجد میں آنا بہت مشکل ہے اور بھاگ کر چلے جانا بہت آسان ہے، لہذا اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.